للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور النور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تابع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعہ جو ہے، رجب کا یہ مبارک مہینہ، اور اس کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس مبارکہ کا جو ہے وقت چل رہا ہے، تو اس لیے آج کا ہمارا یہ عنوان شان غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ قبل اس کے کہ اپنے اس عنوان کو میں شروعات کروں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق سب سے پہلے ہم اور آپ، ہم سب کے پیارے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت، اس کی اہمیت کو بھی سنتے چلے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور
شوق عطا فرمائے۔ بے شمار احادیث مبارکہ درود پڑھنے کی فضیلت پر موجود ہے، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ عام دنوں سے زیادہ جمعہ کے دن آئے تو مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو۔ عام دنوں سے ہٹ کے جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھتا ہے اس کے درود پڑھنے کو میں خود اپنے کان سے سنتا ہوں۔ لہذا اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود قبول ہو جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والے کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے، اللہ درود پڑھنے والوں کو نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے درجات کو بھی بلند فرمائے گا۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ آئیے محبت سے ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت بتانے کے بعد، جیسا کہ یہ رجب کا مبارک مہینہ ہے اور احادیث پاک میں بھی اس مہینے کی بڑی اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام دن اور رات کائنات کو اللہ پاک نے ہی بنایا ہے، لیکن اس 4 مہینہ کا ذکر حدیث مبارک میں آیا ہے جن کو اللہ پاک نے حرمت والا مہینہ قرآن میں بھی کہا ہے۔ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے حرمت والا مہینہ اور عزت والا مہینہ یعنی تعظیم والا مہینہ کہا ہے، اور یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو پہلے مشرکین مکے کے مشرکین بھی اس کا ادب کیا کرتے تھے، اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ ان مہینوں میں یعنی جنگ وغیرہ نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بھی اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے، نفل روزہ اللہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے برابر کا روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ مہینہ نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اسی حرمت والے مہینے میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارکہ بھی آتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینے میں سید السادات مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت مبارکہ کا بھی مہینہ ہے۔ تو 13 رجب کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا ہوئے۔ پھر یہ مبارک مہینہ اس مہینے میں 15 رجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس بھی ہوتا ہے، جن کو ہم کنڈوں کی نیاز کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اسی مہینے میں 22 رجب کو عرس حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس مبارکہ ہوتا ہے۔ تو خیر یہ مہینہ بہت سے بزرگان دین کی یادگار کا مہینہ ہے۔ عرس جو بزرگان دین کا، جیسا کہ خواجہ غریب نواز کا 812واں عرس ہو رہا ہے۔ عرس ہے کیا؟ اگر عرس کے بارے میں ہم اگر اس بات کو سمجھے کہ عرس اصل میں شکرانے کی محفل کو کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، اگر کوئی تم پر احسان کرے تو اس بندے کا بھی شکر ادا کرو اور اللہ کا بھی شکر ادا کرو۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرے، اب آپ اللہ کا شکر ہے، ایسا نہیں، اللہ نے حدیث میں منع فرمایا گیا کہ اس بندے کا بھی شکر ادا کرو جس کے ذریعے اللہ نے تم پر رحم فرمایا ہے۔ لہذا اگر اس حدیث کو سمجھے تو پتہ چلتا ہے عرس کی محفل شکرانے کی محفل ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کو کوئی کھانا کھلا دے، کوئی پانی پلا دے، یا کوئی ہم پر کوئی کپڑے پہنا دے، یا کوئی قرضہ ہمیں دے دے، تو حکم ہے کہ اس کا بھی شکریہ ادا کرو۔ تو جن کے ذریعے کھانا ملا، پانی ملا، لباس ملا، یا کچھ پیسے مل جائے، تو جب ہم شکرانہ کے طور پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جن کے ذریعے سے ہمیں ایمان ملا، عقیدہ ملا، اسلام ملا،
وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو وہ حضور غریب نواز کی ذات مبارکہ ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ سے ہمیں اسلام ملا ہے، ایمان ملا ہے، قرآن ملا ہے۔ تو اس لیے ہم چھٹی شریف کو جس دن غریب نواز دنیا سے تشریف لے کر گئے تھے، اس 6 تاریخ کو ہم سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد میں عرس منا کر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا بھی شکر ہے، اور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ سرکار غریب نواز آپ کا بھی شکر ہے، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان اور عقیدہ ملا ہے۔ تو اصل میں عرس ایک شکرانے کی محفل ہوتی ہے۔ یہ بچے بے چین ہو تو باہر کھیلو بیٹا، تو ایک جگہ بیٹھو نا تو باہر چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ بچے بے چین ہو تو باہر بھجا دو میاں۔ تو عرس بولے نہیں، لوگوں کو ٹائم لگتا، بول کے ٹائم لگتا ہے بولے۔ خیر، قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا، روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں، رسولوں اور اپنے ولیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ولی کا معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، ولی کا معنی دوست کے بھی ہوتے ہیں، ولی کا ایک معنی اللہ کے قریب کے ہوتے ہیں۔ لہٰذا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنا ہے تو ہمیں پہلے قرآن میں اللہ پاک اپنے محبوب بندوں کے بارے میں کیا کہا، ان کی شان کو کیسے بیان فرمایا، کیونکہ جب یہ بات مضبوطی کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے اپنے کلام قرآن پاک میں ولیوں کی تعظیم کو بیان فرمایا، ولیوں کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا، ولیوں کی عظمت کو بیان فرمایا، تو پھر میں سمجھتا ہوں اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو کوئی وہابی بدعقیدہ آپ کے ایمان اور عقیدے کو خراب نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن خود جن کا ذکر کرے، قرآن جن کے بارے میں کہے، وہ اللہ کے محبوب بندے، ان کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، بزرگان دین کہا جاتا ہے، اللہ کے ولی کہا جاتا ہے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ تو یہ بات اگر ہمیں ذہن میں مضبوط بٹھا لے کہ خود اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ولیوں کا ذکر کیا ہے، تو یقیناً ان کے مزارات بھی فیوز و برکات کی جگہ ہے، اور ان کی ذات بھی فیوز و برکات کی جگہ ہے، جس کے بارے میں میں نے گزشتہ جمعہ اس بات پر ٹاپک کی تھی کہ مزارات درگاہ دعا قبول ہونے کی جگہ ہوتی ہے۔ تو خیر، آئیے جو آیت میں نے پڑھی ہے، پہلے میں اس کا سیدھا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا قرآن کی اس آیت کا، اور اس کا مفہوم آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ اللہ والے، اللہ کے محبوب بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اس کی عطا سے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، ان کی جھولیوں کو بھی بھرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کی جھولیوں کو بھی بھرتے ہیں۔ وہ اب آپ دیکھیں، میں جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل آیت نمبر 74۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سامنے بیٹھو سامنے آ کے بیٹھو، ادب کے ساتھ دونوں پڑھ لیں تو بیٹھو، جن کو تکلیف ہے وہ ٹیکا لے کے بیٹھیں گے بیچارے، آپ انشاءاللہ، اور بالکل توجہ کے ساتھ، ادھر ادھر چہرہ نہیں، میری طرف توجہ دے کے میرے کو بات بتائے۔ تو لہٰذا اب یہ قرآن کی آیت، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے بالکل توجہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پورا دل دماغ اللہ کے کلام کی طرف رکھے، بالکل سنجیدگی سے، یعنی چہرے پہ بھی سنجیدگی لائے، سیریس بنا بولتے ہیں نا ہمارے اردو زبان میں، ایک دم سیریس ہو کر سنیے، کیونکہ یہ رب کا کلام ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت، اس کا رب اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو ہمیں سیریس ہو جانا چاہیے، بالکل توجہ سے سننا چاہیے، تاکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ بھی مضبوط ہو اور ہمیں بات بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ آیت مبارکہ سورہ نحل کی ہے۔ اب اللہ پاک کیا ارشاد فرمایا، توجہ فرمائے، اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، ضرب اللہ مثلا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں اللہ نے ایک مثال بیان فرمایا، مثلا کہتے ہیں مثال دینے کو، تو خود اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، کس چیز کی مثال دے رہا ہے میں آپ کو سمجھاؤں گا، لیکن یہاں ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی سنت ہے، کوئی بات مثال دے کر سمجھانا۔ اکثر بیان میں مقررین جو ہے علماء کرام تقریر کرتے ہیں تو کوئی بات پبلک کو سمجھانے کے لیے کوئی مثال دیتے ہیں،
کہ ایسا سمجھیے، تو مثال دے کر سمجھانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے، کیونکہ آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، خود اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا، اللہ ایک مثال دیتا ہے، اور کیا مثال دے رہا ہے سنیے آپ۔ اللہ فرماتا ہے عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، اللہ فرماتا ہے، اللہ ایک مثال دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایک بندہ ہے، اللہ فرما رہا ہے ایک بندہ ہے، جیسا کہ اکثر میں بیان دیتا ہوں، مثال دے کر کہتا ہوں کہ ایک حافظ تھے ایک غیر حافظ تھے، تو ایک مثال دے رہا ہوں، تو اسی طرح اللہ پاک کہتا ہے مثال دے کر، میں نے ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ ایک بندہ ہے دوسرے کے ملک اور یعنی اپنے ہاتھ میں نہ کچھ ملک رکھتا ہے نہ کچھ مقدور رکھتا ہے، یعنی ایک بندہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ دولت ہے نہ کچھ نہیں ہے، اور اللہ فرماتا ہے، اب دیکھیں مثال دی، ایک بندہ وہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، پھر اللہ فرماتا ہے لا یقدر علی شیء وما رزقناہ منا رزقا حسنا، اور اللہ فرماتا ہے ایک بندہ وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے روزی دی، اپنی طرف سے روزی دی ہے، رزق حسنا، جس کے حسنا دیا، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اب اس کو اس آیت کے ترجمے کو پھر شروع سے آپ سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، لیکن ایک بندہ وہ ہے، اللہ فرماتا ہے جس کو میں نے رزق دیا ہے، میں نے روزی دی ہے، یعنی روزی سے مراد، رزق سے مراد روٹی چاول نہیں، پوری دولت آ گئی جس میں، ٹھیک ہے، اور جس اللہ فرماتا ہے فہو ينفق، میں نے اس کو رزق دیا ہے، تو مولا پھر کرتا کیا ہے، تو اللہ فرماتا ہے سرا وجہرا، وہ خرچ کرتا ہے میری دی ہوئی رزق سے، وہ خرچ کرتا ہے، ظاہری طور پر بھی دیتا ہے، کبھی ہاتھ چھپا کر بھی دیتا ہے، اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے سرا وجہرا، ظاہری طور پر بھی دیتا ہے اور چھپ کر بھی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے حل یستوون، اب تم لوگ بتاؤ، یہ عوام اللہ بندوں سے پوچھ رہا ہے، حل یستوون، تم لوگ بتاؤ یہ دونوں برابر ہو سکتے، ایک وہ جس کو کوئی دے رہا ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس، دوسرا وہ اللہ نے اس کو روزی دی اور وہ خرچ کرتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، بندوں کی مثال اللہ دے رہا ہے، یہاں غور کریں تو پتہ کیا چلا، اللہ فرماتا ہے حل یستوون، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، دینے والا اور نہ دینے والا، فرمایا نہیں، تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب اس آیت سے پتہ چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندے جو ہے اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، لوگوں کی جھولیاں بھی بھرتے ہیں، جب تک ظاہری زندگی بھی رہے تب بھی لوگوں کی مشکلوں کو حل کرتے ہیں، تب بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جب دنیا سے قبر میں بھی چلے جاتے ہیں تو اللہ کے محبوب بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تب بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آیت سے پتہ چلا کہ ایک عام بندہ اور اللہ کا محبوب بندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے، یعنی مقام و مرتبے میں، انسان ہونے میں نہیں، مقام اور درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہی تو ہم بات وہابیوں کو بھی سمجھاتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ اور ہوتا ہے، ایک عام بندہ اور ہوتا ہے، بندے تو سب ہے لیکن اس کا محبوب ہونا کوئی اور بات ہوتی ہے۔ تو یہاں قرآن میں اللہ نے خود فرمایا، اگر کوئی وہابی ہے کہ نہیں اللہ ایک مثال دیا، دیکھیے اللہ کوئی مثال دیتا تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ وہی مثال دیتا ہے جو باہر موجود ہو۔ اگر میں ایک مثال دوں کہ ایک حافظ ہے تو ایک حافظ نہیں ہے، کیا میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کہیں گے مولانا آپ ایک مثال دے رہے ہیں، لیکن میں جو مثال دے رہا ہوں واقعی کئی حافظ ہے اور کئی لوگ حافظ نہیں ہیں، تو میں مثال جو ہے وہی تو دوں گا نا، کہ کچھ لوگ حافظ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے نہیں مولانا آپ ایک مثال دے رہے ہیں، تو میں نے مثال تو دیا لیکن یہ بات بھی تو درست ہے نا کہ کچھ لوگ حافظ ہیں کچھ لوگ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، تو یہ مثال دے کر سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے جو مثال دی ہے، ایک بندہ وہ
جس کو کچھ نہیں دیا گیا ہے، اور ایک بندہ وہ جس کو اللہ خود فرما میں نے روزی عطا فرمائی ہے اور وہ خرچ کرتا ہے ظاہری طور پر باطنی طور پر۔ یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے روزی یعنی قوت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے وہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، انہی لوگوں کو بزرگان دین کہا جاتا ہے، انہی لوگوں میں حضور سرکار خواجہ غریب نواز کی ذات مبارکہ بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں غریب نواز یعنی نوازنے والے، اب اس نام پر بھی وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی کہ خواجہ غریب نواز کیا ہے، غریب نواز نوازنے والے غریبوں کو۔ تو پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ نام نہیں ہے، ٹائٹل ہے، یہ لقب ہے، اور یہ ٹائٹل یہ لقب جو ہے نا آپ بچپنے سے خواجہ غریب نواز کو اگر پڑھیں گے تو پہلے سے خواجہ غریب نواز یعنی کہ آپ کا نام سید حسن ہے، خواجہ غریب نواز کا اصل نام سید حسن ہے، لیکن مزاج میں بچپن سے خواجہ غریب نواز کے بچپنے سے ایک عادت تھی، مزاج یہ تھی اللہ کی جانب سے قدرتی طور پر کہ وہ پریشان زدہ لوگوں کو پریشان ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اگر بچپن میں بھی آپ کی عمر مبارک جب 15 سال 16 سال کی تھی تب بھی آپ غریبوں کا بڑا خیال کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک وقت کا واقعہ ہے، عید کی نماز کے لیے غریب نواز گھر سے تیار ہو کرنے کے لیے، اور ایک لڑکے کو دیکھا جو پرانے پھٹے کپڑے پہنا ہوا ہے تو آپ کو برداشت نہیں ہوا، گھر لے کر گئے، اس کو نئے کپڑے پہنایا اور اپنے ساتھ عیدگاہ کی طرف لے کر گئے، تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھو یہ بچہ بچپن سے ہم دیکھ رہے ہیں محلے میں ہمارے، یہ بچے کی مزاج بچپنے سے ایسی ہے کہ لوگوں کی مدد کرتے رہتا ہے، کوئی بھی مشکل سزا اس کے سامنے آ جائے تو یہ مشکل ہٹانے کی کوشش کرتے رہتا ہے۔ اس لیے محلے والوں نے دیکھ کر کہا تھا کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں، یہ تو غریب نواز ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کا ٹائٹل جو ہے یہ لقب بچپن سے لوگوں کی زبان سے اللہ نے کہلوایا ہے۔ ابھی غریب نواز ایران میں پیدا ہوئی، ایران کے علاقے جو ہے سنجر میں پیدا ہوئے، وہاں کے لوگ خود بخود ان کی زبان سے نکلا کہ یہ غریب نواز ہے۔ تو اب وہابیوں کو ایک مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ نواز تو اللہ تعالیٰ ہے، تم لوگ خواجہ کو غریب نواز کہتے ہیں، یہ شرک ہے۔ تو پہلے تو بتا دو یہاں خود اللہ کیا کہتا ہے، ایک بندہ وہ جو میں نے اس کو روزی دی ہے وہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے۔ اللہ نے مثال دے کے کیا فرمایا، سرًا وجہرا، رزق کو میں نے دیا ہے، دیتا وہ ہے، اور ظاہری طور پر بھی دیتا ہے اور باطنی طور پر بھی دیتا ہے، ظاہری طور پہ دیتا ہے، چھپا کر بھی دیتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر رزق تو اللہ دیتا ہے لیکن اللہ خود کہتا ہے یہ بندہ دے رہا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے دیتا اللہ ہی ہے، ذریعہ اپنے ولیوں کو بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ بارش اللہ برساتا ہے، ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک جو ہے اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، پیاس اللہ مٹاتا ہے، ذریعہ پانی کو بنا دیتا ہے۔ اسی طرح مشکلوں مصیبتوں کو حقیقت میں ہٹاتا اللہ تعالیٰ ہی ہے، ذریعہ اپنے ولیوں کو بنا دیتا ہے۔ تو یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس میں آپ بلا وجہ جگہ نہیں، لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں جس کے اندر جو خوبی ہے۔ اب خواجہ غریب نواز کے اندر بچپن سے کیا خوبی تھی کہ مصیبت زداؤں کو مصیبت میں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ آج بھی جب ظاہری زندگی میں تھے تب بھی، اب دنیا سے جا کر 812 سال ہو گیا غریب نواز جا کر، آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی مصیبت زیادہ جاتا ہے تو خواجہ کے دربار سے خالی نہیں آتا، خواجہ غریب نواز ضرور آتا۔ تو یہ مزاج آج بھی برقرار ہے۔ تو جس کے اندر جو مزاج ہوتی ہے اس مزاج سے عوام پکارتی بھی ہے۔ اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو جس فیلڈ کا وہ آدمی ہے اس فیلڈ سے لوگ پکارتی ہے، یار تم کیا کام کرتے ہو، میکینک ہے تو آپ کار میکینک کو کار میکینک کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو جو فیلڈ کا آدمی ہو اس فیلڈ سے آپ نام لے کر پکارتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپنے سے، اور میں نے بتایا کہ آپ کی مزاج ایسی تھی کہ لوگوں کی مدد کرنا، بچپنے سے آپ کی مزاج یہ تھی کہ لوگوں کی مدد کرا، اس لیے خدا کی جانب سے سمجھیے لوگوں کی زبان سے خود بخود ہی نکلا کہ یہ خواجہ غریب نواز ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ بندے کو غریب نواز کہا سکتے ہیں؟ قرآن میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے؟ تو آپ یاد رکھیں ہم اہل سنت و جماعت ہیں، جو ہم شارٹ میں سنی مسلمان کہتے ہیں، ہمارا ہر عقیدہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہی ہوتا ہے۔
اگر کوئی وہابی مجھ سے پوچھ لے کہ مولانا یہ بتائے کہ غریب نواز یعنی نوازنے والا، نوازتا تو اللہ ہے لیکن غریب نواز کیوں کہتے ہو، کوئی ثبوت قرآن میں ہے تو مجھے بتائیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، اس کا جواب میں دے رہا ہوں، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن میں خضر علیہ السلام کو خضر کہہ کر پکارا۔ خضر علیہ السلام کا ذکر، ابھی خضر علیہ السلام کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے نبی یا ولی ہیں۔ ان کے نبی ہونے میں اختلاف ہے لیکن اس بات پر تو سب مانتے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا نام خضر علیہ السلام۔ اب قرآن میں بھی ان کا نام آیا خضر، لیکن بتائیے اصل میں خضر علیہ السلام کا نام خضر نہیں ہے، خضر ان کا یہ ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ اصل میں خضر علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے خضر علیہ السلام کا نام اصل میں بلیہ بن ملکان ہے، بلیہ بن ملکان، یہ سریانی زبان کا نام ہے۔ کئی ہزار زبانیں دنیا میں بھلے آتے ہیں، سریانی زبان میں یہ نام ہے بلیہ بن ملکان، تو یہ ان کا اصل نام ہے، لیکن قرآن میں ان کا نام آیا خضر۔ اب قرآن میں آپ کہیں گے پھر اصل نام سے کیوں نہیں یاد کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب خضر کا معنی کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیا۔ خضر کا معنی ہے ہری بھرے چیز کو، ہری چیز کو خضر کہتے ہیں، گرین چیز کو، ہرے کلر کو کیا کہتے ہیں؟ اور عربی میں خضر کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے خضر علیہ السلام کہہ کر اللہ نے قرآن میں پکارا، تو یہ کون سا نام ہے؟ ہری چیز، گرین چیز۔ تو اصل میں خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پاور یا قوت عطا فرمائی تھی کہ خضر علیہ السلام سوکھی زمین پر پیر رکھتے تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی۔ یہ خضر علیہ السلام کے ذات میں یہ برکت تھی، یہ خوبی تھی، اللہ پاک نے رکھا تھا کہ وہ سوکھی زمین پر پیر رکھتے تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی تھی، اس لیے لوگ بھی ان کو خضر کہہ کر پکارتے تھے، اصل نام سے نہیں خضر کہہ کر پکارتے تھے۔ ارے وہ جو سوکھی زمین پر قدم رکھ دے تو زمین ہری بھری ہو جائے، تو میں نے کہا دیکھو لوگ بھی خضر کہہ کر پکارتے تھے، اور قرآن میں بھی اللہ نے خضر کہہ کر پکارا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے خضر کہہ کر پکارا ہے۔ تو جس کے اندر جو خوبی ہو اس خوبی سے یاد کرنا یہ رب کی بھی سنت ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کی خوبی یہی ہے کہ وہ مصیبت زداؤں کے مشکلوں کو آسان فرماتے ہیں، اس لیے لوگوں کو غریب نواز کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ قرآن سے بھی پتہ چلا ہے کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی طاقت قوت عطا فرماتا ہے۔ تو خیر یہ تو میں نے جواب دیا غریب نواز کیوں کہتے ہیں، یہ قرآن کی آیت ہے بھائی۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں جو بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ ان کو نیند آنے کی حضرت نیند آئی تو پھر یہ آپ کیونکہ ٹیکا لے کر آپ بیٹھے ہوئے، نیند کا جھٹکا لے کر مسجد ٹوٹ جائے گا، یہ مسئلہ ہے دین کا، نہیں تو آپ پھر باہر ٹہل کر آئے، بڑی مہربانی، بیان ہے، لوری نہیں ہے۔ ہاں ہم سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر، میں اکثر ہر جمعے کہتا ہوں آپ اطمینان سے بیٹھ کر سنیں، اگر آپ کو سستی کہلی بے چینی ہو تو باہر جائیے، ایک بندہ بھی بیٹھیں گا تو میں سناؤں گا، کیونکہ ہمارا حال ہی ہو گیا ہے کہ ہم اکثر یہ مزاج بن گئی ہے کہ ہوٹلوں میں 4-4 گھنٹے بیٹھیں گے، فونوں میں پوری رات دیکھتے ہوئے بیٹھیں گے، روڈیوں، سود خوروں، پہلوانوں کے ساتھ بیٹھنے کے تک ہماری عادت ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں مسجد میں بیٹھے تو کس طرح کی بے چینی یا سستی ہمارے اندر آ جاتی ہے۔ اللہ ہمارے اس سستی کاہلی کو دور فرمائے۔ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ آپ خوش نصیب ہے، اللہ پاک نے آپ کو اللہ کے گھر، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمایا، ورنہ کئی لوگ اس وقت بھی ہوٹلوں میں چبوتروں پر بیٹھ کر وقت گزار رہے ہوں گے، جو آخری وقت امام صاحب خطبہ دے کے لیے کھڑیں گے تب بھاگتے ہوئے جا کے اپنا نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کو اللہ نے پہلے وقت میں بلایا ہے، بڑی مہربانی کے ساتھ توجہ سننے میں، کیونکہ میں بیان کرتے وقت چہرے بھی دیکھتے رہتا ہوں، کون سن رہا ہے، کوئی چپ یوں بیٹھا ہے، تو یوں بیٹھنے والوں کو میں بیٹھا ہوں ان کو سکھاتا ہوں تعظیم کے ساتھ۔ تو اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میرے پاس توجہ فرمایا، یہ تو قرآن سے میں نے اللہ والوں کی شان کو بیان فرمایا، ایک تو آپ کو بتایا سورہ نحل کی ہے۔ اب حدیث پاک میں آ جائے، حدیث پاک بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ اب حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو حضور فرمائے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حبیب جو کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں اللہ کے کہنے پر کہتا ہے، لہٰذا حدیث پاک کو غور فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں
خود اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو حضور کہتے ہیں میں نے اللہ سے سنا. میں نے اللہ سے سنا, جبریل بھی بیچ میں نہیں, ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بتایا. اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. تو یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ میرے بندے, اللہ کے بندوں میں سو برابر, میں نے سو برابر نہیں ہوتے. بندے اللہ کی بارگاہ میں ان کے رتبے ہوتے, درجے ہوتے, اور انسان ہونے میں تو سب برابر ہے لیکن رتبوں میں فرق ہوتا ہے, درجوں میں فرق ہوتا ہے. عقل سے اب سوچئے, باپ بھی انسان ہے, بیٹا بھی انسان ہے. باپ بھی انسان ہی ہے, بیٹا بھی انسان ہے, لیکن باپ کا مقام اور ہے, بیٹے کا مقام اور ہوتا ہے. تو یہ کہنا سب انسان برابر نہیں, ٹھیک ہے سب انسان ہونے میں تو سب انسان ہی ہے لیکن رتبے درجے الگ الگ ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں اللہ حدیث سنیے آپ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ مجھ سے کہتا ہے کہ اے حبیب جو میرے بندے میرے قریب ہوتے ہیں, میرے قریب ہوتے ہیں. اللہ کے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ خود فرماتا ہے نماز پڑھ کر, یعنی فرض اور نفیل اور سنت پر عمل کر کر, فرض اور نفیل اور سنت پر عمل کر کر, گانجا پی کر نہیں, 10 انگوٹھیاں پہن کر نہیں, لمبے بالے رکھ کر نہیں, جھوٹ غیبت سب کام کر رہے, پھر اپنے آپ کو بہت بڑا پہنچا ہوا بابا بتا رہے, نہ یہ ایسا طریقہ نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب میرے قریب وہ ہوتے ہیں جو فرض کی بھی پابندی کرتے ہیں, فرض تو فرض ہے, سنت کی بھی وہ پابندی کرتے ہیں, سنت و سنت حبیب وہ تو نفیل کی بھی پابندی کرتے ہیں. اچھا یہ فرض سنت اور نفیل, اس کا مطلب فرض نماز ہے, فرض کے علاوہ جو چیز کرنا اسلام میں فرض ہے, حلال روٹی کمانا فرض ہے تو یہ بھی فرض آ گیا. اس میں جھوٹ سے بچنا فرض ہے تو یہ بھی فرض آ گیا. جو چیز اسلام میں فرض ہے نماز کے علاوہ بھی, تو ایک اللہ کا محبوب بندہ ان فرض پر بھی عمل کرتا ہے, اور جو چیز اللہ کی جانب سے, رسول کی جانب سے سنت ہے تو اللہ کا محبوب بندہ ان سنتوں پر بھی عمل کرتا ہے. صرف سنت نماز پڑھنا نہیں بلکہ داڑھی رکھنا بھی تو میرے نبی کی سنت ہے نا, تو لہٰذا سنت پر بھی عمل کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے حبیب پھر وہ فرض اور سنت کے علاوہ نفیل پر بھی عمل کرتا ہے, جو نفیل نماز. اب نماز بھی آ گئی, نفیل چیز کیا ہے, پڑھے تو ثواب نہ پڑھے تو گناہ, لیکن اللہ کا محبوب بندہ نفیل کو بھی نہیں چھوڑتا. تو اللہ فرماتا ہے حبیب جو فرض کی پابندی کرے, سنتوں کی پابندی کرے, نفیل کی پابندی کرے, اللہ فرماتا ہے اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, اپنے قریب کر لیتا ہوں. اور قریب کتنا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے حبیب پھر اس بندے کو میں اتنا قریب کر لیتا ہوں اپنے, اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے, اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے, اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے, اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہو جاتا ہے. اندازہ کرے کہ اللہ کا نیک اور محبوب بندہ فرض کے ذریعے, سنت کے ذریعے, نافل کے ذریعے اللہ کا اتنے قریب ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا اس کا دیکھنا میرا دیکھنا, اس کا بولنا میرا بولنا, اس کا سننا میرا سننا, اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ایک ہو جاتا ہے. ابھی حدیث مکمل ہو گئی. اب آپ تھوڑا اپنی عقل سے سوچیں مطلب کیا ہے اس حدیث کا. اللہ کہتا اس کا سننا میرا سننا ہے, ارے بھائی مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے, کیونکہ بیان ریکارڈ بھی ہوتا ہے, ہم حدیث کی شرح کرتے ہوئے آج سے 500 سال پہلے, 800 سال پہلے چلے جائے, ان حدیثوں کے صحیح مفہوم اور مطلب کو ہمارے بزرگوں نے بتا کر گئے. آج کا نہیں, 500, اگر 5ویں صدی میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا نام ہے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ غوث اعظم کے دور کے بزرگ ہیں. 552 ہجری میں یہ پردہ فرمائے, مزار ان کا بغداد میں ہے, قاضی ایاز, اور آج تک ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں کیونکہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. انہوں نے ایک کتاب لکھی شفا شریف, اس کتاب میں اس حدیث کا مطلب کیا بیان کیا ہے وہی بتاتا ہوں. یہ بزرگ نے بیان فرمایا. اور دوسرے ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے مزار دلی میں ہے. اکبر بادشاہ کے دور میں یہ تھے, اور اکبر بادشاہ جو غلط کامیں کر رہا تھا, انہوں نے بھی آواز اٹھا کر عوام کو, مسلمانوں کو صحیح عقیدے پر چلایا. تو اکبر بادشاہ کے دور کے بزرگ ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ایک اور بزرگ ہے
جو تاتری ہلاکو خان کے بارے میں اگر 5ویں صدی کے بارے میں اگر پڑھیں گے، ایک بادشاہ گزرا ہلاکو خان، جنہوں نے کئی ہزاریں لاکھوں مسلمانوں کو بلا وجہ قتل کیا ہے. بڑا اس کی بڑی خطرناک ہسٹری ہے، کبھی اس پر ٹاپک ہم کریں گے تو بہت لمبا وقت جائے گا. تو ہلاکو خان کے دور میں یہ شہید ہوئے بزرگ، جن کا نام امام فخر الدین رازی ہے. امام فخر الدین رازی بخارا میں ایک علاقہ ہے راز، اس علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کا نام فخر الدین رازی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان تینوں بزرگوں نے اس حدیث کو جو میں نے ابھی بیان فرمایا، اس حدیث کے بارے میں عوام کو، عام پبلک کو بہت آسان کر کر سمجھایا. اب اس حدیث کو سمجھے اور ساتھ میں خواجہ غریب نواز کی شان کو بھی سمجھے. اس حدیث کو یعنی اللہ کا محبوب بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے فرض سنت نوافل کے ذریعے، تو اللہ کا دیکھنا اس کا دیکھنا ایک ہو جاتا ہے، اور اللہ کا بولنا اس کا بولنا ایک ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب کیا ہے؟ تو حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب ایک بندہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چل کر رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اس کا دل ظاہری طور پر بھی وہ پاک ہو جاتا ہے، باطنی طور پر بھی وہ پاک ہو جاتا ہے. یعنی اس کے دل سے تکبر نکل جاتا ہے، غیبت کی عادت نکل جاتی ہے، چغل خوری کی مزاج نکل جاتی ہے، اس کے دل سے حسد نکل جاتا ہے، اس کے دل میں نرمی آتی ہے. وہ دل اللہ کی محبت، رسول کی محبت میں وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے. جب ایسا دل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے اپنے رحمت کے جلوے اللہ اس دلوں پر ظاہر فرماتا ہے، جس کے دل صاف ہو جاتے ہیں، پاک ہو جاتے ہیں، اور اس دل پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو فیض عطا فرماتا ہے. اب دیکھیں اس کو اور آسان کر کر بزرگان دین نے سمجھایا ہے کہ دل کو بھی زنگ لگتا ہے، جانتے ہیں نا، جیسا لوہے کو زنگ لگتا ہے دل کو بھی زنگ لگتا ہے. حدیث پاک میں ہے، اور فرمایا حضور لوہے کا زنگ کیسے ہٹاتے لوگ؟ لوہا زنگ لگ جائے اس کو آگ کی بھٹی میں ڈال کر جلاتے، اس کے بعد اس کا لوہے کا زنگ پورا صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح دل گناہ کرتے کرتے، نمازیں چھوڑے، گالیاں دے رہے، حرام کما رہے، غلط کام کرتے کرتے اس کے دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتا ہے. بہت جنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ بچوں پر بھی رحم نہیں کھاتے، بوڑھوں پر بھی رحم نہیں کھاتے، کیونکہ ان کے دل سخت ہو جاتے گناہ کرتے کرتے، غلط کام کرتے کرتے، حرام روزی کھاتے کھاتے ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. اور جب وہ نہ ان کے دل میں رحم رہتا ہے نہ کسی کو رحم کرتے ہیں. آج یہی تو دور چل رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کے پیسوں کو لوٹا جا رہا ہے، پتھر دل قسم کے لوگ موجود دنیا میں ہے. تو خیر میں اہل ایمان کی بات کر رہا ہوں. جب کوئی مسلمان اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے دل پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے، مطلب کیا ہے؟ پتھر نہیں بن جاتا دل، اس کے اندر سختی آ جاتی ہے، رحم نہیں رہتا اس کے بعد، کسی پر رحم کاری ہوتا نہیں ہے. لیکن اگر اس بندے کو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ میرے دل کو نرم کر دے، اس دل کے زخم کو جو ہے زنگ کو ہٹا دے، تو سرکار فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے اللہ کا ذکر کرتے رہو. یعنی اللہ کا ذکر سے مراد صرف ایک تصویر لے کر اللہ اللہ کرتے نہیں بیٹھنا ہے، بلکہ جو اللہ اس کے رسول نے احکام بتا ہے اس پہ عمل کرتے رہو، دین پر چلتے رہو، شریعت پر چلتے رہو، اسلام کے طریقے پہ چلتے رہو، تو پھر اللہ تمہارے دلوں کو بھی نرم فرما دیتا ہے. تو اللہ کے ولی جو ہے نا، اللہ کی یاد میں اپنے دلوں کو نرم کر لیتے ہیں، اور نرم کر لیتے ہیں تو جس طرح زنگ ہٹنے کے بعد لوہا نیا نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا دل جب نرم پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو آئینے کی طرح چمکا دیتا ہے، آئینے کی طرح چمکا دیتا ہے. اب بتائیے ڈائریکٹ کوئی بندہ سورج کو نہیں دیکھ سکتا، نہیں، کیونکہ آنکھ بند ہو جاتی ہے. اسی طرح سورج کے سامنے کوئی آئینہ رکھ دے، آئینہ رکھ دے تو ہم آئینے پر بھی نظر نہیں ڈالتے. کبھی آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سائڈ کے مرر پر سورج کی روشنی ہے تو ہم پلٹا لیتے ہیں، کیونکہ آپ سورج، ارے بھئی سورج تو آسمان پر ہے نا، لیکن اس آئینے پر روشنی پڑے تب بھی ہماری آنکھ بند ہو جاتی ہے. پتہ کیا چلا؟ سورج کی جو چمک ہے نا وہ آئینے پر گری تو آئینہ بھی چمکتا، آئینہ بھی چمکتا. اگر اسی سورج کی روشنی پتھر پر گری، پتھر پر روشنی، پتھر ہٹ ہوتا، گرم ہوتا، چمکتا نہیں. چمک تو آئینے کے اندر آتی ہے،
सूरज का अक्स आईने में नजर आता है, पत्थर के ऊपर नजर नहीं आता। अल्लाह करीम मिसाल को अब समझ जाए मैं कहना क्या चाहता हूँ। सूरज का अक्स, सूरज का साया आईने पे नजर आता है, पत्थर पर नजर नहीं आता। बस ये मिसाल जहन में रखे। इसी तरह अल्लाह के नेक और महबूब बंदे अपने दिलों को आईने की तरह पाक कर लेते अल्लाह की याद और उसके जिक्र से, तो अल्लाह ताला के नूर के जलवे इनके दिलों पर पड़ती है, जिसको देखने से हमें खुदा भी याद आ जाता है। ये वलियों को देखने से अल्लाह क्यों याद आता? वली कौन आता है जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए? जिसको देखने से अल्लाह याद आ जाए। आप किसी भी वली की दरगाह पर जाए, आप करते क्या हो? बैठकर मज़ार शरीफ के पास बैठकर क्या करते हैं? या तो आप कुरान पढ़ेंगे या तो आप दुरूद पढ़ेंगे। मैंने कहा है तो अल्लाह का जिक्र। अरे एक वली के मज़ार पर भी देखो तो अल्लाह याद आ जाता है। वली ज़ाहिरी ज़िंदगी में हो तब भी उसके चेहरे को देखकर अल्लाह याद आ जाता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला उनके दिलों को आईने की तरह पाक बना दिया है और अल्लाह के रहमत के जले उनके दिलों पर जाहिर हो रहे हैं। लेकिन और आसान कर मैं कुर्बान जाऊँ, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर इन्होंने एक और मिसाल देकर समझाई अवाम को। यह हदीस का मतलब क्या है कि अल्लाह फरमाता है मैं उनके कान बन जाता हूँ, मैं उनकी आँख बन जाता हूँ, मैं उनकी ज़ुबान बन जाता हूँ, मैं उनके हाथ बन जाता हूँ। इस हदीस का मतलब क्या है कि अल्लाह का महबूब बंदा किस तरह अल्लाह के करीब का आँख, कान, ज़ुबान बन जाता है। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि देखो हमारे भी कान होते हैं और अल्लाह के महबूब बंदों के भी कान हैं। हम भी सुनते वो भी सुनते हैं, लेकिन हमारे सुनने में और उनके सुनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोल रहा मोहम्मद। क्यों? क्योंकि ये वली बन गए, अल्लाह के महबूब बन गए, तो अल्लाह क्या बोला? इनका सुनना मेरा सुनना। अब मुझे बताइए, आप बैठे मस्जिद के अंदर है, कहाँ तक आवाज़ सुनेंगे? मैक की आवाज़ जहाँ तक जा रही, या फिर आप यहाँ बैठे हो और आपके घर में क्या हो रहा आप सुन सकते हैं? आपके दुकान में क्या हो रहा आप सुन सकते? नहीं सुन सकते, क्योंकि ये आपके कान है। लेकिन वलियों के कान को अल्लाह ऐसी ताकत देता है, बोलना सुभान अल्लाह। वलियों की ताकत, क्योंकि अल्लाह कहता है काम तो उनके है, लेकिन उनको अगर कोई दुनिया के किसी कोने से भी पुकारे मैं उनकी आवाज़ तो उन तक पहुंचा देता हूँ। इसलिए गरीब नवाज तो बैठे तो अजमेर में है, अगर कोई हैदराबाद में भी पुकारे तो गरीब नवाज सुन लेते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह बोला मैं उनके कान बन जाता हूँ। यानी दूरी और नज़दीकी का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। हम खाली नज़दीक की बात को सुन सकते हैं, लेकिन जिनका रब कान बन जाए, कान बन जाए से अल्लाह बनने से पाक, यानी अल्लाह अपनी क़ुव्वत, अपनी कुदरत के जलवे इनके ज़रिए से ज़ाहिर फरमाता है। तो लिहाजा आप देखिए, मैं आपको बताऊं गरीब नवाज सुनते कैसा थे। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बगदाद में बैठकर ऐलान फरमाया था गौसे आज़म ने कि मेरा ये ख़त्म तमाम वलियों की गर्दनों पर है। गौसे आज़म बगदाद में बैठकर, और उस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र मैं समझता हूँ 20 या 25 साल थी। ख्वाजा गरीब नवाज की उम्र कितनी थी? 20 या 25 साल के करीब आपकी उम्र मुबारक थी गरीब नवाज की। और गरीब नवाज उस उम्र में ईरान के एक इलाका है खुरासान, ईरान में एक इलाका है खुरासान, आज भी है। खुरासान के एक जंगल के ऊपर पहाड़ में गार में बैठकर अल्लाह की इबादत कर रहे थे। एक पहाड़ में जाना, गारों में बैठकर इबादत करना, ये और आपके हमारे नबी की सुन्नत भी है। खुद गार हिरा में हुजूर रहे हैं, गार सौर में हुजूर रहे। तो खैर अब ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद से खुरासान, अगर आज भी देखें जहाँ गौसे आज़म का रोज़ा है बगदाद शरीफ, वहाँ से खुरासान ईरान का ये जो इलाका, ये शहर है 300 या 400 किलोमीटर दूर है। 300 या 400 किलोमीटर दूर है। अब बताइए गरीब नवाज बैठे इतनी दूर है, बगदाद में गौसे आज़म ऐलान कर रहे हैं, ख्वाजा गरीब नवाज इस गार में बैठे बैठे गौसे आज़म की आवाज़ को सुन लिए, गार में बैठे बैठे गौसे आज़म की आवाज़ को सुन लिया। यही तो आपको समझाना चाहता हूँ, अल्लाह जिनका कान बन जाता है, दूर नज़दीक का मसला ख़त्म। चाहे बंदा कितनी दूर से भी उनका आवाज़ थे, वो अल्लाह की दी हुई ताकत से सुनते भी है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दी हुई ताकत से सुनते हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस गार में बैठे बैठे सर को झुका लिया और झुका कर फरमाया कि ए अब्दुल कादर, ए गौसे आज़म, आपका ख़त्म मेरे गर्दन पर ही नहीं बल्कि मेरे सर पर भी और मेरे आंखों पर भी है। ये मेरे गरीब नवाज का सुनना कहाँ कितने किलोमीटर, और अल्लाह क्या फरमाता, उनका देखना मेरा देखना हो जाता है। हदीस के लफ्ज़ को गौर करें, मतलब क्या है?
آپ کی نظر جہاں تک چاہے وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ بیٹھے اجمیر میں ہے، لیکن اللہ پاک کو پوری نظر دلاتا ہے، یعنی وہ حیدرآباد بھی دیکھتے ہیں، ہندوستان کا ہر اسٹیٹ کو بھی دیکھتے ہیں۔ کیا انڈیا خواجہ غریب نواز بیٹھے تو اجمیر مبارک میں ہے، لیکن دیکھتے پوری دنیا کو ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، ان کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو اگر دیکھنے کی بات آئے تو اگر آپ دیکھ لیں، خواجہ غریب نواز جب دلی آئے نا، جب روڈ سے چلتے ہوئے بغداد سے، ایران سے، لاہور سے ہوتے ہوئے دلی آئے، اور پرتھوی راج نے پہلے اعلان کر دیا تھا یہ ہولیے کا بزرگ تمہیں نظر آ جائے تو اس کو فوراً گرفتار کر قتل کر دیا جائے۔ لیکن خواجہ غریب نواز جب دہلی میں آئے تو کچھ راجپوت گھرانے کے راجا کو پتہ چلا کہ جو پرتھوی راج نے اعلان کیا ہے وہ بندہ دلی میں آ گیا ہے، لیکن اس بندے کے چہرے پہ رعب ایسا ہے، چہرہ ایسا نورانی ہے، اس کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ہاتھ لگا سکے، کسی میں جرت نہیں ہے کہ ان کو چھیڑ سکے، کسی میں طاقت نہیں ہے ان کو کچھ بول سکے، تو کرنا کیا ہے؟ تو اس راجا نے کہا تھا کہ ایک کام کرو، ان کو دعوت کے بہانے اپنے پاس بلا لو، دعوت دے کر بہانے بلا لو، وہ درویش لوگ ہیں، کسی کی دعوت میں بھی آ جاتے ہیں، دعوت دے کر بلاؤ۔ راجا کے لوگوں نے دہلی میں غریب نواز کو روک کر کہا، کیوں روکا جانتے ہیں آپ؟ جب غریب نواز دہلی میں آئے تو ایک بہت بڑے جادوگر نے آپ کا راستہ روک کر کہا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا اسلام کیا ہے۔ جب بحث زیادہ بڑھی تو اس جادوگر نے غریب نواز سے کہا تھا کہ دیکھو میں کتنا طاقتور آدمی ہوں، یہ کہہ کر وہ آسمان میں اڑ کر بتایا، یہ بتانا چاہا کہ میں کتنا بڑا جادوگر ہوں۔ آپ کا دین ہے کیا؟ آپ کا اسلام ہے کیا؟ بزرگان دین کرامت دکھاتے نہیں تھے، لیکن جب دین کی بات آ جائے اور لوگ دین کو چھوٹا حقیر سمجھنے لگ جائے، ایمان کو، اسلام کو، قرآن کے بارے میں اس کو غلط سمجھنے لگ جائے، تو اللہ والے پھر اپنی کرامت سے ان کو منواتے تھے۔ کرامت اللہ والے اپنی ذات کے لیے نہیں دکھاتے تھے کہ لوگ میری واہ واہ کرے، ہاتھ پڑے، ہاتھ کو چومے، پیر کو چومے۔ کرامت اللہ والے دین کی عظمت کے لیے بتاتے تھے، اسلام کی سربلندی کے لیے بتاتے تھے۔ تو جب وہ جادوگر نے ہوا میں اڑ کر بتایا تو خواجہ غریب نواز کے مرید خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ساتھ تھے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید کو کہا، میں کیا تو ہی ہوا میں اڑو، تو ہی ہوا میں اڑ کر بتا۔ لہٰذا اس جادوگر نے دیکھا تھا کہ معین الدین کا ایک مرید جو نوجوان ہے وہ مجھ سے زیادہ ہوا میں اڑ کر بتا رہا ہے، تو لہٰذا اس جادوگر کی یہ بات بھی راجا کے کان تک پہنچی تھی، یعنی یہ بندہ عام درویش نہیں ہے، یہ تو ایسی کلا بھی رکھتا ہے، لہٰذا ان کو فوج کے ذریعے لڑ نہیں سکتے، نہ جادو کے ذریعے کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو راجا نے کہا ٹھیک ہے، میں تو ان کو ختم کر کر رہوں گا۔ گھر بلوایا دعوت دے کر، اور ایک کھانے کے اندر زہر ملایا، کھانے کے اندر زہر ملایا گھر کے اندر، اور غریب نواز کے سامنے کھانے کی پلیٹیں رکھی، کھانا ڈالا گیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو اشارہ دیا۔ اللہ کیا کہتا ہے حدیث میں؟ میں ان کی آگ بن جاتا ہوں۔ وہ تو اندر زہر ملا رہا تھا کھانے میں، اور ادھر باہر غریب نواز دیکھ لیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مریدوں کو اشارہ کیا، ٹھہرو، کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر اٹھے اور کھانے کی طرف اشارہ کیا، اے زہر تو باہر آ جا۔ یہ زہر ہو، یہ کھانا ہو، یہ قوت ہوتی ہے زبان۔ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک میں، حضور کیا فرمایا؟ ان کی زبان اللہ بن جاتا ہے، تو لہٰذا اللہ فرمایا ان کی زبان بن جاتا ہو۔ غریب نواز نے کیا کہا؟ زہر باہر آ۔ زبان تو غریب نواز کی تھی، بول تو اللہ رہا تھا نا، سمجھے بات کو؟ زبان تو غریب نواز کی تھی، بول تو اللہ رہا تھا نا۔ کھانے سے زہر ہوا کی طرح باہر آیا۔ کبھی آپ یہ دیکھا ہو دھول پانی میں، ہوا میں کیسے اڑتی ہے، اس طرح زہر باہر آیا۔ غریب نواز اس زہر کو پوڑی کو لپٹا، اور اس جو راجپوت گھرانے کا جو راجا تھا اس کو دیتے ہوئے کہا، راجپوت لوگ تو لوگوں کی عزت کرنا جانتے ہیں، تمہارے خاندان میں لوگ، کیونکہ غریب نواز نے کسی کو زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا، کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم کلمہ نہیں پڑھو گے تو میں تمہیں زندہ زمین میں ڈال دوں گا، جلا دوں گا، بھسم کر دوں گا، آگ لگا، نہ۔ غریب نواز اصل اسلام پھیلائے تو دین اسلام کو پھیلایا ہے تو اپنے اخلاق سے، اپنی اچھی عادتوں سے۔ لوگ غریب نواز کو دیکھ کر، کرامت کو دیکھ کر ڈر کے کلمہ نہیں پڑھے، ارے اتنے بڑے بزرگ نہ کلمہ، نہ
डर के कलमा नहीं पढ़े, मोहब्बत से कलमा पढ़े, अकीदत से कलमा पढ़े कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने लोगों को डरा नहीं, अपने अखलाक अपने मिजाज से लोगों के दिलों को जीता है। अब देखें कितने प्यारे अंदाज से गरीब नवाज ने, चाहते तो गरीब नवाज कहते या अल्लाह इसको ज़मीन दफना दे हो जाता, लेकिन गरीब नवाज ने कितने प्यारे अंदाज से जहर को वापस करते कहा राजपूतों की ऐसी आदत नहीं, वो मेहमानों को धोखा नहीं देते, ये तुम्हारे राजपूत घराने में ये मिजाज है, तुम कैसे राजा राजपूत हो कि तुम हमें जहर दे के देना देते हो। इतना कहना था, ये शर्म के मारे गरीब नवाज की अखलाक को देखा। जब उस राजपूत के उस राजा के माँ को मालूम हुआ, माँ को ने बड़ा डांटा अपने बेटे को, अगर तू उनको दुश्मन जानता है ठीक था, लेकिन खाने में जहर क्यों मिलाया, ये हमारे घराने की शान नहीं है। शर्म के मारे वो मर गया बादशाह खुदकुशी कर कर। मतलब मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह वालों की निगाह से जो वो देखते हैं हम नहीं देख सकते, जो वो सुनते हैं हम नहीं सुन सकते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी के गुलाम यानी औलिया अल्लाह को ये क़ुव्वत और ये ताकत अता फरमाता है। बोलो मोहब्बत से सुबह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या अगर मैं बोलूँ, आप देखें अल्लाह फरमाता है उनका चलना मेरा चलना, बोलो ना सुभान अल्लाह। मतलब अल्लाह वालों की आँख वो देखती हम नहीं देख सकते, वो सुनती हम नहीं सुन सकते, वो काम करके बताते हम नहीं कर बता सकते। आप देखें ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गरीब नवाज के बड़े लाडले मुरीद थे। दिल्ली में सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश का दौर था। सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से बड़ी मोहब्बत करता था, उनकी बड़ी इज्जत करता था। राजा है लेकिन बड़ी मोहब्बत करता था। कुछ लोगों को ये हजम नहीं हुआ, दुश्मन सिर्फ अल्लाह वालों के नहीं, सिर्फ दुश्मन दुश्मनों के नहीं, नेक बंदों के भी दुश्मन होते, बिला वजह दुश्मनी करना, हसद करना। लिहाजा ख्वाजा गरीब नवाज के इस मुरीद को इज्जत को देकर दिल्ली में कुछ लोग हसद करने लगे, यार राजा इनकी सुनता है, इनसे बड़ी मोहब्बत करता है, लिहाजा इनको बदनाम करो। पाक लोगों को अगर कोई लोग बिला वजह बदनाम करते, अच्छे शरीफ नेक लोगों को, आज भी ऐसा होता है, शरीफ नेक लोगों को बिला वजह लोग बदनाम करते हैं। याद रखें जो पाक और शरीफ लोगों को बिला वजह बदनाम करते हैं अल्लाह ताला दुनिया और आखिर उनकी तबाह बर्बाद कर देता है। याद रखें कुछ अपनी दिल को तसल्ली देने के लिए अल्लाह के नेक और पाक महबूब बंदों पर जो नेक है, बिला वजह किसी मुसलमान के जायज़ ही नहीं है कि दूसरे मुसलमान की इज्जत को ख़राब करे। सरकार की हदीस है, सरकार ने फरमाया एक मुसलमान पर यह हराम है कि वो दूसरे मुसलमान की इज्जत को बिला वजह, कोई वजह ही नहीं है, ख़राब करे। इसलिए खुदा के वास्ते मैं अक्सर आप तमाम को ये कहता हूँ, चाहे किसी भी आजकल जो रिपोर्ट आते हैं मीडिया के ज़रिए, तो बिला तहकीक करे, किसी पर भी उंगली ना उठाए। ये आदत बना ली आप, ये कई फेक न्यूज़ बताकर अच्छे खासे लोगों को भी बदनाम किया जाता है, बिला वजह उन पर जो कीचड़ उछाला जाता है, तो ऐसे लोगों को जालिम कहा गया है और ऐसा करना हराम है। जब तक तहकीक ना करे, किसी पर उंगली ना उठाए, ना वीडियो को देखकर, ना मीडिया को देखकर, ना पेपर के जरिए, जब तक खुद आप तसल्ली ना कर ले। अल-गरज़ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर उनके दुश्मनों ने एक इल्ज़ाम लगा दिया। एक औरत छोटे से बच्चे को लेकर आई और बादशाह से कहने लगी कि मेरे साथ ये गंदी घिनौनी हरकत आपके चहीते मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने की है। इतना बड़ा इल्ज़ाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर, इतना बड़ा इल्ज़ाम कि ये कहना कि मेरे गोद में जो बच्चा है ये आपके मुरीद ने ये हरकत की है। इतना खतरनाक इल्ज़ाम लगाना था। दिल्ली में वो थे बैठे हुए और गरीब नवाज अजमेर शरीफ में थे। आज भी देखा 300 किलोमीटर का फासला ना दिल्ली से अजमेर, 6 या 7 घंटे रखते कार में भी। दिल्ली से अजमेर की बात कर रहा हूँ, तो उतने 800 साल पहले क्या था होगा उस दौर में, ना फ़ोन ना लेटर, कुछ नहीं। अचानक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर राजा के महल में इतना बड़ा इल्ज़ाम एक औरत ने आकर बिला वजह लगाया, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आँख बंद कर कहा मुर्शिद आप मदद कीजिए। अपने पीरो मुर्शिद को मदद के लिए पुकारा। जैसा ही पुकारना था लोग हैरान हो गए। अजमेर शरीफ के वहाँ तो थे अजमेर शरीफ में, आँख बंद कर पीरो मुर्शिद को पुकारना था, सामने गरीब नवाज नजर आ गए। गैब जो उसी वक्त गरीब नवाज सामने आ गए। बोलो ना सुभान अल्लाह। आप देखिए ये अल्लाह वालों की ताकत होती है। रहते अजमेर शरीफ में, उनके लिए यहाँ वहाँ जाना 1 सेकंड से भी कम नहीं।
ایک سے کیوں آپ کہتے یہ طاقت؟ میں نے کہا یہ حدیث کا مطلب سمجھ. اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، ان کی زبان بن جاتا ہوں. تو لہٰذا یہ طاقت اللہ ان کو دیتا ہے. اگر دنیا کے کسی کونے میں رہے اور ان کو کہیں جانا ہو تو 1 سیکنڈ سے بھی کم حصے میں چلے جاتے. اگر میں اس پر بات کرتا تو بہت لمبی چلے جائیں گے. لہٰذا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے فوراً اس محل میں آ گئے. اچانک آ کر کہا کہ کیا ہوا قطب الدین؟ کہا حضور اس طرح کے لوگ الزام لگا رہے ہیں. اب غریب نواز کے ہاتھ کی کرامت دیکھے. غریب نواز نے اس عورت کو قریب بلایا. گود میں بچہ ہے، بہت بڑی مشکل سے 1 دن کا بچہ، 1 دن کا بچہ. معین الدین غریب نواز نے اس بچے کی طرف انگلی کر کے بتا تو بول، تو کس کا بیٹا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز کی انگلی کی کرامت دیکھے. دودھ پیتا 1 دن کا بچہ بول اٹھا، بولا اور کہا معین الدین غریب نواز میری ماں جھوٹی ہے، اصل میں آپ کے مرید کو بدنام کرنے کی فلاں لوگوں نے سازش کی ہے اور میری ماں نے کسی اور سے منہ کالا کر کر الزام آپ کے مرید پر لگا رہے ہیں. اس بچے کی آواز کو سلطان شمس الدین التمش کے محل میں راجا نے بھی سنا اور سارے لوگوں نے بھی سنا. یہ اللہ والوں کی طاقت میں بتا رہا تھا کہ ان کے ہاتھ میں اللہ ایسا پاور دیتا ہے، ان کی آنکھوں میں ایسا پاور دیتا ہے، ان کے کانوں میں ایسا پاور دیتا ہے کہ عام بندے جو سن نہیں سکتے، اللہ کے محبوب بندے کام تو سیم ہے لیکن سنتے سب کچھ ہے. اس لیے آج بھی خواجہ غریب نواز کو دل ہی دل میں جو بندہ کچھ بھی بولے آپ یہ نہ سنیں کہ سنیں گے، نہ بالکل سنیں گے. آپ اس کا شک بھی نہ لائے کہ نہیں سنتے، نہیں سنتے بھائی، برابر سنتے ہیں. تو خیر میں آپ کو یہ حدیث بتا رہا تھا. ایک اور حدیث بتا کر میں غریب نواز کے بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیا. نبی کریم رحمت الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو کہ جب اللہ کے محبوب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ پیر آنکھ کان بن جاتا ہوں. پھر اللہ فرماتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. زندگی بھی دیتا ہے اور یہ حلت الاولیاء میں حدیث پاک ہے. اب غور کریں گے المستدرک میں امام حاکم نے بھی حدیث پاک کو لکھا ہے. اب مجھے سوال کریں زندگی موت تو اللہ دیتا ہے نا، زندگی اور موت دیتا اللہ ہے. حضور فرماتے ہیں یہ دیتے ہیں. اب یہاں حدیث کا لفظ ہے، کوئی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، حدیث کا لفظ ہے. وہ اللہ کے محبوب بندے زندگی بھی دیتے ہیں موت بھی دیتے ہیں. تو ایک صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، موت زندگی تو اللہ دیتا ہے لیکن جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ زندگی اور موت کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو، اصل میں اگر اللہ کا وہ محبوب بندہ کسی کے لیے دعا کر دے یا اللہ اس کو اولاد دے دے تو اللہ ان کے کہنے پر ان کو اولاد عطا فرما دیتا ہے. یہ تو زندگی ہوئی نا، اولاد عطا فرماتا ہے. اور یہ اللہ کے محبوب بندے کسی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ یہ ظالم ہے، لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اس کو ہلاک کر دے، اس کو ختم کر دے. ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے دیکھیں اللہ والے ان کی دعاؤں کے ذریعے زندگی بھی ملتی ہے اور موت بھی ملتی ہے. زندگی اس طرح اولاد کی شکل میں، موت ظالم لوگ جو بلا وجہ لوگوں کو تکلیف. کتنے واقعات ہیں میں اگر آپ کو بتاؤں کہ غوث اعظم کے دور کے واقعات، غریب نواز کے دور کے واقعات، آپ بتائیں کہ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے نشت نابود کیا کس لیے؟ ان ولیوں کے کہنے پر. تو یہ لہذا یہ مقام و مرتبہ جو ہے حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نا کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے. اب ان کی بارے میں ایک اور میں حدیث میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں. مشکات شریف میں حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا. سنیں آپ ذرا، اپنے گھر سے نکلا. کس لیے نکلا؟ کہ ایک اللہ کا نیک محبوب بندہ ہے دوسرے علاقے میں، دوسرے شہر میں، ان سے ملنے کے لیے نکلا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا ان کے پاس انسانی شکل میں، اور وہ فرشتہ آیا، آ کر کہنے لگا کہاں جا رہے آپ؟
اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے میں ایک اللہ کے محبوب بندے ہیں ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اب وہ فرشتہ ہے لیکن ہے انسانی شکل میں. اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کس لیے جا رہے ہیں آپ ان سے ملنے؟ کیا کوئی احسان آپ کرے اس کے اوپر وہ جتانے جا رہے ہیں یا کوئی قرضہ ہے آپ کا تو ان سے لینے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو وہ بندہ کہتا نہیں میرا احسان ان پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں نے ان کو کوئی قرضہ دیا ہے. پھر فرشتہ پوچھا جاتے کیوں ہو؟ کہا سناؤ اللہ کا محبوب بندہ ہے، سناؤ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس لیے تو اجمیر شریف جاتے ہیں نا، اس لیے تو بابا شریف الدین کے بارگاہ میں جاتے ہیں نا. آپ کو کیا بابا صاحب سے کوئی لینا دینا؟ بولے نہیں اللہ کے نیک بندے اس لیے جا رہے ہیں. اب سنے حدیث پاک میں آتا ہے تو وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ فرشتہ کہتا ہے سن اے بندے میں انسان نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. جس طرح تو اس بندے سے اس لیے جاتا ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کے لیے اس سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو اب یاد رکھے اللہ بھی تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. آپ بتائیں ولیوں سے محبت کیوں ہے آپ کو؟ بولے بھائی سرکار حسین بابا سے محبت صرف اس لیے کہ اللہ کے ولی ہے اور آپ کے دلوں میں اللہ سے محبت ہے. جس بندے کے دل میں اللہ رسول سے محبت ہو تو جس سے آپ محبت کرتے ہو تو جس سے وہ چیز جڑ جائے آپ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں آپ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مشہور واقعہ کہ وہ ایک مرتبہ ایک اپنے خانخواہ کے سامنے سے ایک پیلے کلر کا یعنی زرد کلر کا ایک کتا جا رہا تھا. آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے پوچھا حضور اس کتے کو دیکھ کر کھڑے کیوں ہو گئے؟ فرمایا ایسے ہی کلر کا کتا میں نے اپنے پیر کی گلی میں بھی دیکھا. بات سمجھے؟ میں نیچے اتر کے ایک بات سمجھا رہا ہوں. اگر واقعی اللہ اور اس کے رسول سے ہر ایمان والے کو ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اہل ایمان مومن اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. شدید محبت یہ مومن کی پہچان ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو جن کے دل میں اللہ سے محبت ہو تو بتائے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے بھی تو آپ کو محبت ہوگی. تو لہٰذا اللہ والوں سے ہماری محبت اللہ کے لیے ہے. بات سمجھے میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ اللہ والوں سے محبت ہماری اللہ کے لیے ہے کیونکہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. اب اس سے بھی محبت کریں جن سے اللہ محبت کرتا ہے. آپ جیسا کہ آپ دیکھیں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، فلاں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے، تم دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. اب سنیں ایک صحابی پھر کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں لیکن کبھی اس سے ملا نہیں ہے، کبھی ان سے ملا نہیں، ہماری ملاقات تو آمنے سامنے کبھی نہیں ہوئی لیکن میں اس لیے ان سے محبت کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. وہ محبت سے سبحان اللہ آپ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں. باظاہر ہم غریب نواز سے ملے، غوث اعظم سے ملے، مزارات پر جا سکتے ہیں لیکن ملے ظاہر زندگی میں لیکن محبت ضرور کرتے ہیں. حدیث پاک کا لفظ سنیں آپ، حضور نے فرمایا تم جس سے محبت کرتے ہو اگر ظاہری طور پر تم ملاقات ان سے نہیں کرے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم دونوں کی ملاقات کرائے گا اور اس بندے سے اللہ کہے گا یہ مجھ سے تجھ سے محبت کرتا تھا میرے لیے. لہذا اب جس سے آپ محبت کرتے ہیں دنیا میں قیامت کے دن اللہ ان سے ملاقات کرا دے گا. تو پتا کیا چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی محبت بھی خالی نہیں جاتی ہے، ان کی محبت بھی خالی نہیں جاتی ہے. تو لہٰذا یہ اللہ والوں سے محبت کرو، ان کے تعلیمات پہ عمل کرو. الغرض آپ سے نہیں ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جو ہے نا ایک بات سنیں آپ امام حسین یعنی آپ کی ماں سیدہ ام الورا نور بی بی صاحبہ غوث اعظم کی غریب نواز کی ماں کا نام ہے اور یہ بیٹی ہے اولاد میں امام حسین کی ہے اور آپ کے والد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے. لہذا خواجہ غریب نواز نجیف الطرفین سید ہے، آپ کے والد بھی سید ہے، آپ کے والدہ بھی سیدہ ہے. دونوں چیزیں رکھے.
ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ईरान का एक शहर तेहरान का एक इलाका सजिस्तान, जिसको संजर भी कहते हैं, वहाँ पैदा हुए। आपकी माँ ख्वाजा गरीब नवाज की माँ सैयदा उम्मुल वरा नूर बीबी साहिबा फरमाती है, जब मेरे पेट में मोइनुद्दीन आए तो यकीन जाने उससे पहले तक हमारे घर के हालात थोड़ा बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे, लेकिन जैसा ही गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की माँ फरमाती है, मेरे पेट में मोइनुद्दीन आए, अल्लाह ताला ने उनके आने की बरकत से हमारे मुश्किलों को आसान फरमा दिया है, हमारी मुसीबतों को आसान फरमा दिया है। अब समझ में आई ये बात कि एक बंदा जब गरीब नवाज के आस्थाने पर जाता है, जाते ही उसके मुश्किल क्यों आसान हो जाती है, उसकी परेशानी क्यों आसान हो जाती है, ये सिफत तो अल्लाह ताला ने पहले से ही गरीब नवाज को अता फरमाया है कि जो उनके पास आता है उसकी मुसीबतों को अल्लाह दूर फरमा देता है। तो खैर गरीब नवाज की माँ फरमाती है, मुसीबतें आसान होना शुरू हुई, और जब जो है 13 रजब सुबह सुबह मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए, तो आपकी माँ फरमाती है, आपके आने से घर में अजीब सी एक रोशनी फैल गई, अजीब सी एक रोशनी फैल गई। और अब कल गरीब नवाज की माँ फरमाती थी, जब तक मेरे पेट में मोइनुद्दीन थे तो गैब से अल्लाह के जिक्र की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देती थी। मैं हैरान थी, मैं तो तन्हा हूँ या अल्लाह, ये जिक्र कौन कर रहा है? तो आवाज़ आती कि ऐ उम्मुल वरा, ऐ मेरी बंदी घबरा रही, तेरे पेट में हमारा बंदा मोइनुद्दीन हमारा जिक्र कर रहा है। आपको बड़ा ताज्जुब नहीं हो रहा होगा, ये कैसे हो सकता है? होता है भी, अभी हमारे ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वो आम बंदे नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे हैं, पहले तो ये बात ध्यान में रखें। और अकली तौर पर एक बात बताऊं मैं आपको, अपनी अकली तौर पर, इसलिए कहते ना, बच्चे जो बच्चे हैं ना, माँ के पेट में जब आते हैं ना, तब से ही बच्चों की मिजाज में माँ बाप का असर आना शुरू हो जाता है। माँ बाप की मिजाज का असर बच्चे पेट में, आप समझ रहे कि बच्चा गोद में भी आ जाए। आज बताइए, हमारे बच्चे जो इल्ला माशाल्लाह, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बच्चे बड़े होने के बाद चोर, डाकू, लोफर, शराबखोर, जिनाखोर बनते क्यों है? जुआरी बन क्यों रहे हैं? शराबी बन क्यों रहे हैं? गाली देने वाले बन क्यों रहे हैं? रौडी, पहलवान, सूदखोर क्यों बन रहे हैं? उसकी वजह क्या है? बचपने से उनकी सोहबत देखे, या तो माँ की आदतें देख ले या बाप की आदतें देख ले। बेनमाजीपन माँ बाप में मौजूद है, गाली गलौज का मामला माँ बाप में मौजूद है, अरे हराम खाने का मसला बाप में मौजूद है, अरे बेहयाई का पन आज की औरतों में मौजूद है। ना उनको दीन की इज्जत उनके अंदर रही, ना दीन की अहमियत उनके अंदर रही। तो बताइए, जो औरत बेपर्दा फिरती हो मार्केट में, जो औरत नमाज रेस्ट के नाम पे नमाजें छोड़ती हो, जो औरत अपने ख्वाहिश के लिए बाप को भी गाली देती हो, यानी अपने बाप जैसे ससुर को गाली देते हो, सास को गाली देते हो, शौहर की नाफरमानी करते हो, तो उसके पेट में नेक बच्चा आएगा कैसा? क्यों? क्योंकि जिसकी मिजाज जैसी होती है, माँ और बाप की मिजाज लेकर बच्चा पैदा होता है। और जिनके माँ बाप बड़े नेक हैं, जिनके माँ बाप मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, आप पढ़कर देख लीजिए, उनके यहाँ या तो गौसे आजम पैदा होते हैं, या तो गरीब नवाज पैदा होते हैं, या तो बंदा नवाज पैदा होते हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ मुसलमानों, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नस्लों में अल्लाह का नेक बंदा पैदा हो, तो आप मुत्तकी बनना ज़रूरी है, आप नमाजी बनना ज़रूरी है, आप परहेज़गार बनना ज़रूरी है। जितनी परहेज़गारी माँ बाप के अंदर आती है, उतनी परहेज़गारी बच्चे के अंदर भी आती है। और जब बच्चा पैदा होता है, गौसे आज़म तो नहीं बन सकता, गरीब नवाज तो नहीं बन सकता, लेकिन गौस व ख्वाजा का गुलाम ज़रूर बन सकता है। बस ये हमारी मिजाज को ज़रा हम समझ लें, आज भी। और ये गरीब नवाज की माँ थी, इमाम हुसैन की बेटी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बताए फिर उनकी मिजाज कैसी थी, इसलिए तो गरीब नवाज पैदा हुए। इसलिए उनके वालिद सैयद गयासुद्दीन गरीब नवाज के वालिद कैसे थे? सिर्फ एक गिलास पानी में
آپ غریب نواز کی ماں والد صاحب سید غیاث الدین نے صرف ایک گلاس پانی پڑھ کر ہزاروں فوجیوں کی جان بچائی تھی. بول اللہ سبحان اللہ. کیا تاثیر تھی ان کی زبان میں, کیسا تقویٰ پرہیزگار ہے. ایک گلاس پانی پڑھ کر دیا اور بادشاہ سنجر کو اور اس کی فوج کے اندر جو بیماری پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے روز ایک فوج کا آدمی مر رہا تھا, یہ سنجر جو بادشاہ تھا بڑا نیک شریف بادشاہ کا, ہماری بیماری اگر ہم لوگوں میں جائیں تو لگ جائے گی, لہٰذا وہ جنگل میں بیٹھ کر موت کا انتظار کر رہے تھے. راجہ سنجر بھی تھا, فوج بھی تھی, سب موت کا انتظار کر رہے تھے, سب کو بیماری لگ گئی تھی. وہ بیماری ایسی تھی ایک دو الٹی کرتا آدمی مر جاتا, لیکن وہ بیماری لگ گئی فوج کو. بادشاہ نے کہا ہم ایسی بیماری لے کر شہر میں نہیں جائیں گے, ہم اپنی موت کا انتظار یہی کریں گے. لہٰذا جب غریب نواز کے والد سید غیاث الدین کو یہ معلوم ہوا, آپ بلا جھجک راجا کے قریب گئے اور کہا ڈر نہیں, اس کا علاج ہے, اور ایک گلاس پانی پڑھ کر دیا. فرمایا تو بھی پی, تیرے تمام فوج کو بھی پلایا. خدا کی عزت و جلال کی قسم, دیکھنے والوں نے دیکھا وہ ایک گلاس پانی میں تمام لاکھوں فوج کی بیماریاں ختم ہو گئی تھی. یہ غریب نواز کے والد کا کرامت ہے. قاد سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے والد ایسے, جن کی ماں ایسی, تو بیٹا بھی تو غریب نواز ہوگا نا. بیٹا بھی تو آج دیکھو آپ گود میں بچہ ہوتا ہے, باپ گالیاں دے رہا بیوی کو. آپ سمجھیں یہ چھوٹا بچہ نہیں سنتا, یہ سیکھتا. اس لیے کہتا ہوں مدرسے میں بچے بعد میں سیکھتے ہیں, پہلے گھر میں سیکھتے ہیں, پہلے گھر میں سیکھتے ہیں. اب جو بچہ بچپن سے دیکھ رہا کہ باپ کو اذان بھی ہو رہی ہے تو باپ ٹی وی کا بیلن کم نہیں کر رہا ہے, نماز بھی ہو رہی ہے, تو جو بچہ بچپنے سے اپنے ماں کو اپنے باپ کو پھر جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے یا جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھے, وہ بچہ بڑا ہو کر 5 دن کا نمازی کیسے بنے گا, وہ بڑا ہو کر پرہیزگار کیسے بنے گا. ابھی بھی موقع ہے مسلمانوں, آپ اپنی عادتوں کو سنوارے. بچے کی عادت خود, کیونکہ بچہ گھر میں پہلے سیکھتا ہے, اسکول یا مدرسے میں بعد میں سیکھتا ہے, پہلے صحبت کا اثر گھر میں ہوتا ہے. اس لیے اللہ والوں کے یہاں یہ بزرگان دین پیدا کیسے ہوتے تھے, تو ان کے ماں باپ کو پڑھ کر دیکھے, ان کے ماں باپ کو پڑھ کر دیکھے, بڑے متقی پرہیزگار ہوتے تھے. اس لیے ان کے گھروں میں غوث اعظم پیدا ہوتے تھے, ان کے گھروں میں غریب نواز جیسے بزرگ پیدا ہوا کرتے تھے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر مبارک جب 15 سال کے قریب ہو گئی, والد کا انتقال ہوا. ترکے میں ورثے میں ایک انگور کا باغ آپ کو ملا. خواجہ غریب نواز انگور کا باغ جاتے اور پہلا کام کیا کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے. پھر انگور کے باغ کی کمائی کے 3 حصے کرتے. ایک حصے میں باغ کو ہی لگا دیتے تاکہ باغ کا کام اور بڑھے, اور ایک حصہ اپنے ماں کو خدمت میں دے دیتے, اور ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے. میرے غریب نواز کی مزاج پہلے سے لوگوں کی مدد کرنا, مشکل کشائی کی مزاج پہلے سے ہے. لہٰذا خواجہ غریب نواز کا معاملہ یہ چلتا رہا. اور ایک دن کیا ہوا, ایک بہت بڑے بزرگ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ علاقے کے بہت بڑے بزرگ ہیں, یہ مجذب صاحب مجذوب بزرگ تھے. مجذوب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہر دیوانہ کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا مجذوب نہیں ہوتا. مجذوب کی بھی کچھ اپنی خاصیت پہچان ہوتی ہے. مجذوب جو ہوتا ہے برسوں نہاتا نہیں لیکن جسم سے بدبو نہیں آتے. بولو نا سبحان اللہ. مجذوبوں کی اگر میں پہچان بولوں جو ہمارے بزرگان دین نے بتایا ہے, برسوں نہاتے نہیں. اور حدیث پاک میں آیا ہے, سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو تم دیکھو تو اپنے قریب بھی آنے نہ دو گے. فرمایا کیوں؟ کہا ان کے لباس گندے ہوں گے, ان کے سر کے بال داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے, اور سر کے بال داڑھی کے بال پر دھول بیٹھی ہوئی ہوگی, کپڑے پھٹے ہوں گے, لیکن تم ان کو اپنے قریب بھی بیٹھنے نہ دو گے. لیکن اللہ کے یہاں ان کا مقام یہ ہوگا, یہ جو کہہ دیں گے اللہ وہ کر دے گا. تو خیر ہر دیوانہ بھی مجذوب نہیں ہوتا, روٹوں پہ پھرنے والا اس کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے. حضرت ابراہیم قندوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ٹہلتے اس باغ میں آ گئے. غریب نواز کی عمر 15 یا 16 سال ہے. کس میں آ گئے؟ وہ باغ میں آ گئے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً کو بڑی عزت احترام کے ساتھ باغ کے اندر بلایا اور ایک جھاڑ کے نیچے بٹھایا اور ایک پلیٹ کے اندر کچھ انگورے لے کر دیے اور ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑ گئے. ہاتھ باندھ کر اب بس یہ ادب, یہ طریقہ جو ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا پسند آ گیا.
بولنا سبحان اللہ، محبت سے کہا بھی بڑا پسند آ گیا. اور ابراہیم قندوسی نے ایک نظر غریب نواز کی پیشانی کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ بندہ جو ہے جو باغ کا کام کر رہا ہے نا، اللہ نے اس کو لیے بنایا ہی نہیں، اس کو یہ باغ کے کام کے لیے نہیں، یہ دین کے باغ کو ہرا بھرا کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام کو ہرا بھرا کرنے کے لیے آیا ہے. ولیہ پیشانی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں. اللہ کے ولی پیشان کیوں؟ ان کا دیکھنا نہیں، رب کا دیکھنا ہوتا ہے. پیشانی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں. اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں اولیاء اکرام تمہاری پیشانی دیکھ کر تمہاری تقدیر پڑھ لیا کرتے ہیں. ان کی نظر تمہاری تقدیروں پر ہوتی ہے. اگر میں اس پر بولوں تو وقت کافی جائے گا. خیر میں بتانا چاہتا ہوں ابراہیم قندوسی نے یہ ادب بڑا پسند آیا. اس لیے کہتے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں جس کے دل میں رحم ہوتا ہے نا وہ بڑوں کی عزت کرتا ہے. بڑوں بوڑھوں کا ادب کیا کرو، استاد کا پیر کا ادب تو اور زیادہ کرنا ہے، ماں باپ کا ادب تو اور زیادہ کرنا ہے. ہم سے بڑی عمر والوں کا بھی ادب کرو. حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑے بزرگوں کا ادب کرتا ہے تو وہ جو بڑوں کا ادب کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو آپ یقین جانیں بڑوں کا ادب کریں، بڑے بھائی ہو، بڑا ماں باپ ہو، لیکن جو ادب آپ کو کرنا چاہیے. بعض وقت بندہ ادب کر کر لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا ہے. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ادب کیا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا. ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے جھولی سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا اور اس کو چبایا. چبا کر کہا معین الدین منہ میں ڈالا. منہ میں ڈالنا تھا یہ نا، آپ بولے ابھی بھی چبا کے منہ میں ڈالا. بھائی مومن کے جھوٹ میں بھی شفا ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے مومن ایک مسلمان اگر پانی پی کر دے تو وہ پانی جھوٹا، وہ پانی جھوٹا یہ ہم بنا لیا کے اندر ہے نا. حدیث پاک میں جب ایک مسلمان پانی پی لے تو وہ پانی جھوٹا نہیں ہوتا. یہ اللہ کا محبوب بندہ کچھ کھا کر دے تو وہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے. خیر اس کو چبایا، اس روٹی میں جو اثر آیا نا وہ اثر غریب نواز نے کھایا. کھاتے آپ کی مزاج بدلی اور غریب نواز اسی باغ کے اندر کچھ دیر کے لیے غش کھا کر زمین پر بے ہوش ہو گئے. اور کچھ دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی. وہ بزرگ تو وہاں سے جا چکے تھے لیکن غریب نواز کے دل سے دنیا کی تھوڑی تھوڑی محبت تھی وہ بھی ختم ہو گئی. آپ نے اپنی ماں سے اجازت لیا اور باغ کو بیچا اور سارا باغ کا مال غریبوں میں لٹایا. اور لٹا کر میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ طہران سے سنجر سے بخارا چلے گئے. اب یہاں آپ کو سمجھنا ہے گئے کیوں، تھکے تو نہیں نا؟ یا چہرے بتائے بولے سبحان اللہ، بہت بہت قریب آ رہا ہے. آپ بتائیں غریب نواز اپنا علاقہ جہاں پیدا ہوئے بڑے ہوئے وہ علاقے کو چھوڑ کر بخارا گئے اور بخارا میں حضرت حسام الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہنچے. وہاں جا کر خواجہ غریب نواز پڑھے. مولانا سبحان اللہ. اب پتہ کیا چلا اللہ کے نیک اور محبوب بندے ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوتے. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں اگر کوئی پیر نظر آئے تو یاد رکھے اصل پیر عالم بھی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی ان پڑھ ہو اور اللہ چاہتا ہے اس کو میں اپنا محبوب بنا لوں تو روایت میں آتا ہے پہلے اللہ اس کو علم دیتا ہے بعد میں اپنا محبوب بناتا ہے. اللہ کا محبوب جاہل ہو ہی نہیں سکتا، ان پڑھ ہو ہی نہیں سکتا. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا میں مولانا حسام الدین کے مدرسے میں گئے. وہاں غریب نواز کیا کیا پڑھا، حافظ قرآن بنے. بولتے رہے سبحان اللہ. حافظ قرآن بنے، عالم بنے، محدث بنے. محدث جانتے ہیں آپ محدث کہتے ہیں کس کو ہے؟ جو 1 لاکھ سے زیادہ حدیث ہے اور ایک روایت میں 3 لاکھ سے زیادہ حدیث بغیر دیکھے یاد رکھتا ہو اس کو محدث کہتے ہیں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج ان کے نام لیوا میں کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں میں کیا بتاؤں. تو خیر غریب نواز حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، محدث بھی بنے. پہلے علم حاصل کیا. پہلے کیا کیا؟ کیونکہ غریب نواز کو معلوم ہے اللہ کا محبوب بننا ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اللہ ہاں ان پڑھ لوگوں کو بھی اگر اللہ چاہتا اپنے فضل سے محبوب بنا لے تو آپ پڑھ کر دیکھیں میں اللہ کو پہلے علم دیتا ہے بعد میں اپنا محبوب بناتا ہے. یہ ان کو علم لدھونی ان کو کہا جاتا ہے. خیر غریب نواز وہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد غریب نواز کی خود ملفوظات ہے، اس ملفوظات کا نام ہے انیس الارواح نام ہے.
انیس لگا. خواجہ غریب نواز ایک روایت میں غریب نواز نے خود اس کو لکھا, دوسری روایت میں ایک آپ کے مرید نے سن کر لکھا, لیکن ہے تو غریب نواز کی کتاب. اس کتاب میں آپ فرماتے جب میں بخارا نشاپور جا کر پورا علم حاصل کر حافظ بنا, عالم بنا, محدث بنا, محقق بنا, مفسر بنا, پورا علم حاصل کرنے کے بعد اب میں سمجھ گیا اب مجھے اپنے پیر کو تلاش کرنا ہے. اور میں اس لیے پیر کو تلاش کرتے کرتے بغداد پہنچا. بغداد میں جامع مسجد جنید مجھے نظر آئی. جب وہاں پر میں پہنچا تو وہاں میں نے اپنے مرشد حضرت خواجہ عثمان حارمی کو دیکھا. یہاں میں آپ کو ایک بات پھر رکا کر کہوں, لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت ہم مرید بنے تھے, پہلے پیری مریدی سے پہلے دین کو بہت فائدہ پہنچا ہے. یا سنیں آپ, پیری مریدی سے کس کو فائدہ پہنچا ہے؟ دین کو, اسلام کو بہت زیادہ فائدہ پیری مریدی کے ذریعے پہنچا. پیری مریدی ہوتا تھا, مرشد مرید کرنے کے بعد مرید کی ظاہری باطنی تربیت کرتے تھے, اس کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتے تھے, اس کے باطن سے, اس کے دل سے تکبر کو نکالتے, حسد کو نکالتے, غیبت کی عادت کو نکالتے, اس کے دل کو آئینہ بنا کر تربیت کرنے کے بعد فرماتے اب تم فلاں علاقے میں جا کر دین کی تبلیغ کرو. بولنا سبحان اللہ. یہ جتنا بول رہا ہے, لیکن اب اللہ ماشاء اللہ آج کے دور میں لوگ پیری مرید سے چڑ کیوں رہے؟ معلوم ہے کیوں چڑ رہے؟ ارے چھوڑو یار, کیا مرید بنا, کیوں بولے فلاں کیا مرید بنے تھے, مرید بننے کے بعد پتہ چلا یہ تو بڑا ڈھونگی نکلا ہے جو ہمارے پیسوں پر, ہمارے نذرانوں پر نظر رکھتا ہے اور ہمارے پیسے لوٹ رہا ہے. لہٰذا ہم نے کہا کہ چھوڑو یہ بات, آپ پیر ہم مرید بنائیں, کسی کے بنیں گے نہیں. تو میں کہتا ہوں جناب اس میں غلطی پہلے آپ کی ہے, آپ کی غلطی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ پہلے سیکھا ہی نہیں کہ پیر ہوتا کیسا ہے, پہلے یہ جانا ہی نہیں کہ پیر کے اندر کوالٹی کیسی ہوتی ہے. پیر کہتے کس کو ہے؟ ارے ہر چمکار والے کو پیر نہیں کہہ سکتے, ہر دل کی بات ہم سمجھ رہے ہیں پیر اس کو کہے جو تعویذ دیتی ہے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے, وہ بہت بڑا پہنچا ہوا پیر ہے. پیر ہم اس کو کہہ رہے ہیں جو ہمارے دل کی بات بتا دے. اب اور بہت پہنچا ہوا پیر ہے بھائی, ہمارے پیر ختم رکھتے ہیں, ہمارے دل میں کیا ہے بتا دیتے. نہ دل کی بات بتانا پیر کی پہچان ہے, نہ جو ہے نا کوئی تعویذ دیتے ہیں پیر, سچے پیر دیتے میں فیک لوگوں کی بات کر رہا ہوں. لہٰذا نہ تعویذ دے کر آپ کا مسئلہ حل کرنا پیر کی پہچان یہ نہیں ہے. آپ پہلے جانے پیر ہوتا کیسا ہے, پیر کی پہچان کیا ہے, تو پہلے آپ جانیں گے تب جا کر مرید بنے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی. پہلے کے لوگ پیری مریدی کر کر دین کو فائدہ پہنچاتے تھے. آج کے جو فیک لوگ ہیں نا, کچھ لوگ پیری مریدی کر کر دین کو فائدہ نہیں پہنچا رہے ہیں بلکہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہے, اپنے گھر بار چلا رہے ہیں. یہی حال اجمیر شریف کے خادموں کا ہو گیا. آج دیکھیں اجمیر شریف کے جتنے خدام ہیں, ایک تو تفضیلی, میں ہر ایک کی پتہ نہیں اس میں 1000 1800, اور میں پھر کہتا ہوں اکثر بات, کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. جو ہو رہا ہے میں بتا رہا ہوں, ایک بندہ اگر دین کے خلاف بیکار باتیں کرتے رہے, اب ہم نہیں پہنچے ہوا خادم, درگاہ کا خادم میں کچھ نہیں بولنا چاہیے نا, دین پہلے, ایمان پہلے, ذات بعد میں. اگر کوئی اپنے کوئی شخص جو ہے نا خاندان کا ہو کر دعویٰ کر کر کسی صحابی کو گالی دے تو ہم کہیں گے نا نا نا, پہلے خاندان نہیں ہے, پہلے ایمان ہے. بتائیں نوح علیہ السلام کا بیٹا دنیا سے گیا, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہو کر اسلام نہیں لایا اور پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. نبی کا بیٹا تھا, ولی کا نہیں, نبی کا بیٹا تھا. تو خاندان بعد میں آتا ہے, ایمان پہلے آتا ہے, ایمان پہلے. اگر کوئی بڑا آدمی بیٹھ کر فلاں فلاں نام بکے تو آپ کہیں گے میں نہیں کہوں گا نا نا بھائی, ایسے لوگ کو نہیں جو صحابہ کو گالی دے. تو تقریباً اجمیر شریف کے خادموں کو دیکھیں آپ, ان کی حرکتیں کو آپ غور کریں. میں ہر ایک خادم نے جو انٹرنیٹ کا دور ہے, فیس بک کا دور ہے, آپ دیکھیں عجیب عجیب حرکتیں ان کے نظر آتے ہیں. ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں, جبکہ میرے آقا کی صحیح حدیث پاک ہے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے. سنیں آپ حدیث پاک. ایک شخص سونے کی انگوٹھی پہن کر آیا, سرکار نے فرمایا یہ جنتیوں کا سونا ہے, تو کیوں پہن کر آیا؟ یعنی جنت میں جانے کے بعد مرد پہنے گا. وہ گیا سونے کی انگوٹھی پھینک کر آیا. پھر وہ لوہے کی انگوٹھی پہن کر آیا.
حضور نے فرمایا یہ بتوں کا طریقہ ہے، بتوں کی عبادت کرنے والے لوہے کی سلور کی انگوٹیاں پہنتے ہیں، یہ تو کیوں پہنا؟ وہ صحابی پھینک دیے وہاں سے۔ پھر ایک مرتبہ وہ صحابی جو ایک انگوٹھی چاندی کی پہن کر آئے، فرمایا یہ میرا پسند کا طریقہ ہے۔ ایک انگوٹھی حضور نے انگوٹھی ایک پسند کیا، وہ بھی چاندی کی، اور فرمایا سرکار نے ساتھ میں 1 تولہ نہیں ہونا چاندی، نہ آدھا تولہ۔ فرمایا کیا؟ فرمایا حضور نے فرمایا صرف چاندی 3 گرام یعنی 4.5 مسقال ہونا جی، ایک انگوٹھی سرکار کے سامنے۔ فرمایا یہ پسند، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، فتح در المختار میں یہ فتویٰ موجود ہے، ترمذی پاک میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہ 10 انگوٹھیاں پہننا کس کا طریقہ ہے؟ ہم خادم ہیں بھائی، خادم بعد میں، دین پہلے۔ پہلے بتائے اجمیر شریف میں آج جہاں جگہ جگہ آپ محرم میں جا کر دیکھ لیں، جو طریقہ شیعوں کا ہے تقریباً وہ طریقہ یہ اپنا رہے ہیں۔ جو طریقہ آج غوث اعظم کا نام وہاں پر نہ نام لینے کو یہ ہوئے تو ہم تو ہم سنی، ہم مولائی ہے، مولائی کہہ کر تم کبھی غوث اعظم کا نام نہیں لیتے۔ تمہیں اتنی چڑ ہو گئی، اب تو چڑ ان کو اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہی اجمیر شریف میں مودی کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کو گناہ نظر نہیں آیا، غلط نظر نہیں آیا۔ اگر آپ اجمیر شریف جائیں اور آپ سلام پڑھا دے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، کوئی خرابی آپ کو دکھ رہی ہے سلام؟ یا نبی سلام علیہ کا بھی ہمارا سلام، اس میں بھی کوئی ہمیں شک نہیں، لیکن بتائیں مصطفیٰ جان رحمت سلام پہ ان کو چڑ کیوں ہے؟ پتہ ہو ان سے پوچھو۔ مارنے آ رہے ہیں، آپ کو لڑنے آ رہے ہیں، جھگڑنے آ رہے ہیں، اور پیرا جو ہے آپ کے اوپر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جیسی حرکتیں میرے غریب نواز معاذ اللہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص مارنے کے لیے چاقو بغل میں رکھ کر آیا تھا، مارنے کے لیے بغل میں چاقو رکھ کر آیا تھا خواجہ غریب نواز سے ملاقات کے بہانے، لیکن غریب نواز کے سامنے وہ آیا تو سرکار غریب نواز نے اس کو دیکھ کر فرمایا تھا میں سامنے بیٹھا ہوں، جو ارادے سے آیا وہ کر لے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو جیتا غریب نواز، جو کرنے کے لیے کر لے۔ اس نے خنجر پھینکا، کہا قدموں میں گر کر کلمہ بھی پڑھا، مسلمان بھی ہوا ہے۔ یہ میرے غریب نواز کے اخلاق تھے۔ تمہیں یہ سلام سے میں گزشتہ سال بھی کہا ہوں، اب بھی بیان ریکارڈ کر رہا ہے، اجمیر شریف کے خادموں اس سلام میں برائی کیا ہے؟ کیوں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ کیوں پڑھنے سے تم روک رہے ہو؟ اس میدان میں اجمیر شریف میں مودی کے نعرے لگے تو تم کچھ نہیں بولتے، لیڈروں کے نعرے لگے تو تم کچھ نہیں بولتے، لیکن اس سلام سے تمہیں ناراضگی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں یہ سلام کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اصل چڑ اعلیٰ حضرت سے ہے، اور اعلیٰ حضرت وہ بزرگ ہے جو فرماتے صحابہ اور اہل بیت دونوں بھی ہمارا سر کا تاج ہے۔ لہذا اچھا کبھی آپ سلام کو پڑھے، آپ پورے کا پورا سلام اگر آپ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت، اس میں جو شعر ہے نا، کبھی حضور کے بہوں پر شعر ہے، کبھی حضور کے کانوں پر شعر ہے، کبھی حضور کے ہونٹوں پر شعر ہے، کبھی حضور کی زبان پر شعر ہے، کبھی حضور کے چہرے پر شعر ہے۔ اس مقدس شعر جہاں حضور کے آنکھوں کے، حضور کے کانوں کے، حضور کے ہاتھوں کے، حضور کی زبان کے اور حضور کے آنکھوں کی تعریف ہو رہی ہو، ان اجمیر کے ملاؤں کو کیا تکلیف ہے؟ پتہ نہیں کیوں تم روک رہے ہو؟ اصل میں چڑ ان کو حضرت صحابہ میں امیر معاویہ سے ہے، اصل میں چڑ ان کو صحابہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ سے ہے، اصل میں چڑ ان کو صحابہ میں ابوبکر صدیق اور عمر سے ہے۔ یہ بظاہر خادم بنے بیٹھے ہیں، کھلم کھلا رد کر رہا ہوں، ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے، ممبر حق بولنے کے لیے دیا گیا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اجمیر شریف آپ بھی جاؤ، آپ بھی جاؤ، ضرور جاؤ، بار بار جاؤ، بار بار جاؤ۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، ایک شخص نے اجمیر لکھا تو اعلیٰ حضرت فرمایا جو اجمیر لکھتا ہے نا، مجھے تو اس کے اندر وہابیت کی بو نظر آتی ہے۔ اجمیر کو اجمیر میں نہیں، غریب اعلیٰ حضرت فرمایا اجمیر شریف کا حق ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں نے ادب بتایا ہے، صرف اجمیر کہنے پر کہا وہابی ہو سکتا ہے، اجمیر شریف کہو۔ سوچو وہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ کے دل میں، اعلیٰ حضرت کے دل میں غریب نواز سے محبت کتنی اور ادب کتنا ہوگا۔ لہذا اجمیر شریف کے لوگ جو ہے نا مولائی کا نام لے کر آپ حضرت معاویہ کا نام وہاں نہیں لے سکتے رضی اللہ تعالیٰ، چڑھتے ہم
ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان انہی کی مدد کریں جو دین کے پابند ہوں. یہ ذہن بنا لیں. یہ اپنے آپ کو جو ہے نا سید سادات کہتے ہیں، اور وہابیوں سے ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا ہے، سب سے ان کا ملنا اٹھنا بیٹھنا ہے، کیونکہ ہمارے چندوں پر یہ پلتے ہیں. ہم وہاں جا کے جو چادر خریدتے ہیں، ہم وہاں جا کے جو پھول خریدتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں بزرگوں کی زیارت کا طریقہ کیا ہے. اگر آپ اجمیر شریف جائے، چادر نہ بھی چڑھائے، پھول پیش بھی نہ کرے، تب بھی غریب نواز کی سنتے اور مدد کرتے ہیں. نہ اولیاء کرام آپ کی چادروں کے محتاج ہے، نہ آپ کے پھول کے محتاج ہے، نہ آپ کی نیاز کے محتاج ہے. جو کہے کہ بزرگوں کے آستانے پر نیاز نہیں کریں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے، وہ غلط بک رہا ہے، جھوٹ بک رہا ہے. اولیاء کرام کسی کے کھانے اور نیاز کے بھی محتاج نہیں ہوتے. وہ تو ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں جو ان کے دربار میں عاشق رسول آ رہا ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. لیکن گناہگار کو بھی وہ نوازتے ہیں، نیکوکار کو بھی نوازتے ہیں. تو آپ نہ چادر خریدے نہ پھول خریدے، اجمیر شریف بھی جائے، ڈائریکٹ دعا کرے، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. ان بیکار قسم کے قادموں اور مجاوروں، ہر مجاور کی بات نہیں، جو بیکار قسم کی جن کے انٹرنیٹ پر ویڈیوز موجود ہے، جو صحابہ کی شان بیکار بکواس کرتے ہیں، ان سے آپ بچے رہیے. کیونکہ خواجہ غریب نواز سے ہمیں محبت ہے. وہاں ہم سر بھی جھکائیں گے، دل بھی جھکائیں گے، سر بھی جھکائیں گے، دل بھی جھکائیں گے، لیکن ان کے خادموں کے ہاتھ پر نہیں پڑیں گے. ہمیں مطلب نہیں ہے اگر ان کے ذریعے سے ہماری زیارت نہیں ہوتی. آپ گمبد کے باہر ٹھہر کر بھی دعا کر لیں، میرے غریب نواز سنتے ہیں. بولے نا سبحان اللہ. ارے غریب نواز کا سننا تو کیسا ہے. غریب نواز کی ماں سیدہ ام الورا نور بی بی صاحبہ فرماتی ہے، ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے معین الدین کو گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی. پڑوس کی ایک عورت اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو لے کر مجھ سے ملنے آئی، اور جب ملنے آئی تو اس کا بچہ خوب رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا. تو غریب نواز کی ماں سیدہ ام الورا فرماتی ہے، میں نے اس عورت کو کہا یہ تیرا بیٹا روتا کیوں ہے؟ تو اس عورت نے کہا اماں جان میرے سینے میں دودھ سوکھ گیا ہے، یہ بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے. اتنا سننا تھا. غریب نواز اپنی ماں کا چھاتی منہ لائے دودھ پی رہے تھے، اسی وقت دودھ پینا چھوڑے اور ماں کو تکنا لگے، اور گویا ماں کو اشارہ میں کہہ دیا ماں دودھ مجھے بعد میں پلانا، پہلے اس کو پلا دینا. ماں اس کو پہلے دودھ پلا دینا. تاریخ گواہ ہے غریب نواز کی ماں سیدہ ام الورا نور بی بی صاحبہ نے غریب نواز کو نیچے رکھا اور اس پڑوسی عورت کے گود سے بچے کو لیا اور دودھ پلانے لگا. تو روایت میں آتا ہے غریب نواز جھولے میں اتنی زور سے ہنسے، آپ کے ہنسنے کی آواز ماں نے بھی سنا، لوگوں نے بھی سنا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں مسلمانوں، جو غریب نواز دودھ پیتے بچے ہو تب وہ مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھ نہیں سکتے تھے، تب وہ مشکلوں کو مشکل زدہ کو مشکل میں دیکھ نہیں سکتے تھے. آج میرا خواجہ اجمیر شریف میں گنبد کے اندر آرام فرما رہا ہے، آج بھی وہ مصیبت زدہ پریشان زدہ کو دیکھ نہیں سکتا ہے. جو آتا ہے غریب نواز کی جھولی بھر کر بھیجا کرتے آیا. شرط ہے یقین سے مانگو، شرط ہے دل سے مانگو. اور اورنگزیب نے تو بڑا کمال کر دیا رحمت اللہ علیہ. اورنگزیب تو بڑا کمال کر دیا. جب اندر جا رہا تھا ایک اندھے نے بھیک مانگ کر کہا کہ میں اندھا ہوں مجھے بھیک دو. اورنگزیب قریب آئے، اس اندھے سے پوچھا کب سے یہاں مانگ رہا ہے؟ کہا اتنے سال ہو گیا ہے. اورنگزیب نے فرمایا میں ابھی اندر جا رہا ہوں فاتحہ پڑھنے، واپس آئے تک تیری آنکھ واپس نہیں آئی، روشنی واپس نہیں آئی، تیرا سر قلم کر دوں گا، تیرے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا. یہ کہہ کر اورنگزیب اندر چلے گئے. ادھر حمدہ بڑا پریشان ہوا، دل سے دعا کرا معین الدین آنکھ لوٹا دے، اللہ سے کہہ کر آنکھ میں روشنی دے دے، ورنہ یہ تو راجہ بڑا ضدی قسم کا ہے، یہ مجھے ضرور مار دے گا، یہ مجھے ضرور قتل کر دے گا. آواز دل سے نکلی، اجمیر کے خواجہ نے بھی سنی، اور غریب نواز کے آستانے پر بادشاہ اورنگزیب فاتحہ پڑھ کر بیٹھا بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے غریب نواز کی دعا کی برکت سے اس اندھے کو آنکھ میں روشنی عطا فرما دی. بس یقین سے مانگو، دل سے مانگو. اچھا مانگنے کے لیے آپ سمجھ گئے اجمیر شریف بہت دور ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے مانگو تب بھی سنتے ہیں خواجہ.
تب بھی جھولی بھرتے ہیں خواجہ. ارے وہ ایسے نرم مزاج والے ہیں, ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھے. خیر غریب نواز جب مرشد کی تلاش میں بغداد پہنچے, صرف 5 منٹ رہ گئے, بات ختم کر رہا ہوں, اب توجہ فرمائے. تو اصل میں ہم دھوکہ کیسے کھاتے؟ اجمیر جیسے مجاوروں کو دیکھ کر یا پیر باباؤں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائے. پیر اسی کو بنا ہے جن میں 4 خوبیاں ہو. اب سنیں یہ پیر بنانے کے میں بتا رہا ہوں 4 خوبیاں, جس کے اندر دیکھو اس کے مرید ہو جاؤ بظاہر. فرماؤ 4 خوبیاں کیا ہے؟ پیر کی پہلی شرط یہ ہے کہ پیر کٹر سنی ہونا. کیا ہونا؟ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ رہو. ایسا پیر نہیں کہ پیر تو ہے شیعہ سے بھی مل رہا, وہابی سے بھی مل رہا, اہل حدیث سے بھی مل رہا, مرید کو برا جاؤ سب سے مل سکتے, ہم کسی کو برا نہیں بولتے, ہم صوفی مزاج والے ہیں. اب بتاؤ جو لوگ مجھ سے کہتے ہیں حضرت اللہ والے کسی کو برا نہیں بولتے, ہم صوفی مزاج والے ہیں. میں نے کہا ایک بات بتا, ولیوں میں غوث اعظم سے بڑا کوئی صوفی ہے؟ ولیوں کا سردار کون ہے؟ غوث اعظم ہے نا, رضی اللہ تعالیٰ. ولیوں کی بات کر رہا ہوں, صحابہ تابعین نہیں, ولیوں کی بات کر رہا ہوں. ولیوں کا سردار غوث اعظم. میں نے کہا ان کی کتاب بنیاد طالب علم پڑھ کر دیکھ. غوث اعظم نے اپنی کتابوں میں رافضیوں کا بھی رد کیا, ارے خدریوں کا بھی رد کیا. پہلے غوث اعظم نے کتاب لکھی تو سب سے پہلے اپنے مریدوں کو بد مذہبوں سے بچایا. میں نے کہا ولیوں کا سردار غوث اعظم وہ کہتا کہ وہابیوں کے ساتھ نہ ہو, بد مذہبوں کے ساتھ نہ رہو, یہ کون سا پیر آ گیا؟ لہٰذا پیر میں پہلی شرط کو کٹر سنی ہونا. بولو نا سبحان اللہ. اچھا دوسری شرط کیا ہے؟ کہ پیر عالم ہونا. یہ ہمارا اندر مار کھا جاتا ہے. نہیں پیر صاحب دل کی بات بتا دے. ابے بھائی اے بی پی نیوز میں ایک بابا بہت چل رہا آج تک پہ اے بی پی نیوز میں, تم کہاں سے آئے, باپ کا نام دادا کا نام کیا کر آئے, سو بول رہا ہے. اب مرید بن جاتے جا کے اس سے. اب کئی عورتیں مرتد ہو رہی ہے, پتہ نہیں وہ کون سی قسم کی عورتیں ہیں جو مسلمان کا مذہب چھوڑ کر اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. لیکن بتائیے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دل کی بات بتانے والا ہی اگر پیر آپ یہ سمجھ رہے ہیں تو پھر اس آچاریہ کو کیا کہیں گے؟ کئی آچاریہ بھی رہے گا, جو کئی ایسے جادوگر ہیں جو آپ کے دل کی بات بتا دیں گے. تو دل کی بات بتانا یہ پیر ہونے کے لیے ضروری نہیں. اصل پیر ہونے کے لیے جو شرط ہے وہ 4 میں سے پہلی شرط ہے سنی ہونا, دوسری شرط ہے عالم ہونا. اگر عالم نہیں بھی ہے پیر, اتنی صلاحیت پیر کے اندر ہونا کہ وہ اپنے مرید کو حلال اور حرام کا مسئلہ بتا سکے کتاب کھول کر, حرام اور حلال کا مسئلہ بتا سکے کتاب کھول کر. یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط کیا ہے پیر کے لیے؟ کہ پیر کا شجرہ درست ہونا. پیر کا شجرا کہ ان کے پیر کون, ان کے پیر کون, ان کے پیر کون. یہ ہے نا شجرا, اگر اس میں سے ایک بھی کٹا تو فیض بند. آپ دیکھیں آپ کا ویر گھر سے ڈالے, آپ یہاں سے وہاں تک کھمبے تک آپ ویر ڈال رہے, لیکن بیچ میں کہیں پر ہی ویر خراب ہو گیا, لائٹ بند. تو اگر آپ کے پیر اچھے ہیں بھائی, اوپر والے اور پیر تھے نہیں, وہ شرطیں تھے نہیں, تو لہٰذا فیض ملتا نہیں. اس لیے میں کئی لوگوں کو دیکھا مرید بن کر 15 سال 20 سال ہو گیا مرید بن کر, نہ چہرے پہ داڑھی آئی, نہ نماز کے پابند بنے, نہ جھوٹ چھوڑے, نہ بدماشی چھوڑے. پیر صاحب کے مرید بن کر 20 سال ہو گیا, بتائیے سود کا کاروبار وہ کر رہا ہے. مرید بن کر 10 سال ہو گیا ہے, چہرے پہ داڑھی نہیں, نماز نہیں. کبھی اچھا ان کو بٹھا کر, اچھا اتنے سال ہو گیا بیٹا مرید بن کر, ذرا بتاؤ غسل کے فرائض کتنے, طہارت کے مسائل کیا ہے, نماز کے شرطیں کیا ہے, نہ کچھ نہیں بتائے گا. تو اصل میں آپ کا پیر کمال والا فیض ملا ہی نہیں آپ کو. اگر پیر میں فیض ہوتا تو مرید میں تبدیلی آتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. مرید میں تبدیلی ضرور آتی ہے. تو قیاس شجرا ان کا درست ہونا. اور چوتھی شرط پیر میں یہ ہے کہ وہ باعمل ہونا, متقی ہونا, پرہیزگار ہونا. داڑھی کٹوں کو مرید نہیں, پیر نہیں بنایا جاتا. داڑھی کٹے کو اسلام میں فاسق کہا گیا. وہ فاسق آپ کا پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا داڑھی کٹا, نمازیں چھوڑنے والا, گانجے کے سگریٹ پینے والا, دندوں سے انگوٹھیاں پہننے والا, لمبے لمبے بال ضرورت سے زیادہ چھوڑنے والا, یہ آپ کا پیر ہونے کی پہچان نہیں ہے. یہ 4 شرطیں, پکا سنی ہونا, عالم ہونا, شجرا درست ہونا اور عمل والا ہونا. یہ 4 چیزیں جس کے اندر دیکھو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو. بولو نا سبحان اللہ. اس کے ہاتھ میں
ہاتھ دو. تو اب دیکھیں پہلے جو دور تھا وہ مرشد جو ہوتے تھے نا ان کے ذریعے سے اسلام بہت پھیلتا تھا, بہت پھیلتا تھا. میں کئی نوجوانوں کو دیکھا, ارے بھائی آپ درگاہ پہلے جاتے تھے, چھوڑے کیوں؟ پہلے آپ 11ویں کرتے تھے, چھوڑے کیوں؟ پہلے آپ چھٹی شریف کرتے تھے, چھوڑے کیوں؟ بولے پیر صاحب نے مجھے دھوکہ دے دیا, میں پہنچے وہاں بول کے بولے تھوڑا تھوڑا کر کے دنیا کے لاکھوں روپے کھا گئے, بعد میں معلوم لگا فیک ہے. میں نے کہا اچھا پیر ہوتے ہی فیک ہے, لہٰذا میں نے غوث اعظم کو ماننا چھوڑا, غریب نواز کو ماننا چھوڑا. میں کہتا ہوں ان لوگوں کو, ان ڈھوکلوں کو دیکھ کر, فیک کو دیکھ کر اصل پر انگلی مت اٹھاؤ, اصل کو پڑھو. غریب نواز ڈائریکٹ پہلے مرید نہیں بنے, پیدائشی طور پر غریب نواز ولی ہے, ماں پیٹ سے ولی ہے. بچپنے میں آپ کے واقعہ سنایا ہوں. چاہتے تو غریب نواز ڈائریکٹ پہلے مرید بنتے نا, پہلے غریب نواز نے علم حاصل کیا, اس کے بعد مرید ہوئے. آپ کا بھی کام ہے پہلے علم حاصل کرو, بعد میں پیر کی تلاش میں جاؤ. پہلے آپ علم حاصل کرتے نہیں, دھوکہ آسانی سے آپ کو لوگ بنا دیتے ہیں, بیوقوف بنا کر آپ کے پیسے کو لوٹ لیتے ہیں. لہٰذا خواجہ غریب نواز نے خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, اور عثمان ہارونی نے چند ہی لمحوں میں غریب نواز کی طرح بلند مقام عطا فرمایا. 20 سال اپنے سنگات غریب نواز کے رہے. بس میں بات ختم کروں, وقت اجازت نہیں دیتا. خواجہ غریب نواز 20 سال اپنے پیر کی خدمت کرتے رہے, اور پیر نے سوارا, ایسا سوارا, کعبے کے پاس لے جا کر میزاب رحمت کے سامنے ٹھہر کر کہا یا اللہ یہ میرا مرید معین الدین ہے. بولو نا سبحان اللہ, یہ میرا مرید معین الدین ہے, یا اللہ اس کو تو قبول فرما. غیب سے آواز آئی, عثمان ہم نے اس کو قبول فرما لیا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اب غریب نواز کے مرشد کہتے ہیں معین الدین ہمارا یہاں کام پورا ہو گیا, چلا مدینہ منورہ. جیسا مدینہ منورہ گئے, غریب نواز کے پیر مرشد نے فرمایا معین الدین روزے رسول کے سامنے کھڑ کر کہو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. خواجہ غریب نواز کھڑ کر کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ کے قبر مبارک سے آواز آئی, رسول پاک کے قبر مبارک سے آواز آئی وعلیکم السلام یا خطب المشائخ, یا خطب المشائخ بہروں پر. یا نواز آئی خبر رسول سے, اے سلام کا جواب دیتے ہوئے, اے خطب جو خشکی کے بھی خطب ہے, پانی کے بھی خطب ہے, آپ کو بھی سلامتی ہو. پتہ کیا چلا, یا رسول اللہ کہنا یہ میرے غریب نواز کا بھی طریقہ ہے. آج کا وہاں بھی یا رسول اللہ مت کو شرک ہو جائے گا. خاموش رہے, ہم عقیدہ ان گمت والوں سے سیکھیں گے. تو کون ہے ہمیں عقیدہ سکھانے والا؟ ہمارا عقیدے ان بزرگان دین کے طریقے پر ہو گئے. اور آواز آئی, پتہ چلا آقا زندہ ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہی تو ولیوں کا عقیدہ تھا نا. وہاں بھی خبر میں کیا رکھا ہے, مردہ ہے معاذ اللہ. تو کس کا کلمہ پڑھتا ہمیں نہیں معلوم, تو کس کو نبی مانتا ہمیں نہیں معلوم. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم جس کو نبی مانتے ہیں, اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. وہ زندہ ہے اللہ کی عطا اس کے فضل سے. لہٰذا غریب نواز کا یہی عقیدہ, بزرگوں کا یہی عقیدہ, نبی زندہ ہے. اہل سنت کا یہی عقیدہ. ہمارا عقیدہ پرانا ہے بھائی, نیا نہیں ہے. ان وہابیوں کے عقیدے میں مت آؤ, ان بدبختوں کے باتوں میں مت آؤ. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ 20 سال خدمت میں رہے اپنے پیر کی, اور ایسی تربیت کی. آج 90 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا ہے. تو پہلے پیری مریدی دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا تھا. آج کل مرید کرنے کے بعد پیر صاحب کو پتہ نہیں کہ اس کی تربیت کیسا. میں سچے پیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, سچا پیر آج بھی ہے. بولو نا سبحان اللہ. اور ان کی پہچان دیکھ لو, وہ عالم بھی ہوگا, وہ کٹا سنی بھی ہوگا, وہ ان کا متقی پرہیزگار بھی ہوگا, اس کا شجرا بھی درست ہوگا. ارے سب سے بڑی بات تو یہ ہے, سچے پیر آج بھی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے ان کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے. کبھی گنجٹیوں کو دیکھے آپ, یہ اجمیر شریف کے دیکھیں اب داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے. بولو نا سبحان اللہ. ہم سمجھ رہے ہیں داڑھی رکھنا خالی مولانا لوگ, حافظ صاحب, عالم صاحب کو ضروری ہے. ہر مسلمان پر واجب ہے بھائی. یہ ایسا نہیں ہے کہ گھر کے رجسٹری کرا لیتے میری پراپرٹی ہے. داڑھی صرف مولانا لوگوں کی پراپرٹی نہیں ہے, ہر مسلمان کے لیے واجب ہے. تو میں بتا رہا ہوں جو لوگ درگاہ کے خادم بیٹھے ہو
ان کے چہروں پہ داڑھی تو لوگ کیا ہے، اس لیے میں قربان جاؤ بانی جامع نظامیہ پر، بولے سبحان اللہ، نظامیہ بانی جامع نظامیہ پر قربان جاؤ۔ بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ظاہری زندگی میں ایک قانون بنایا تھا حکومت کو کہہ کر، کاش وہ قانون ہوتا نا آج، وہ قانون آج ہوتا نا، درگاہوں کے جو حال بے پردگی کا ہو، یہاں بیٹھ کر غیر شرعی حرکتیں کی جا رہی ہو، ایسا حال نہیں ہوتا تھا۔ آپ کہیں مولانا وہ کون سا قانون بنایا تھا آپ نے؟ بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نظام سرکار میں عثمان علی بادشاہ کو کہہ کر کہا تھا، تلنگانہ میں جتنے درگاہیں ہیں، اس وقت کا حیدرآباد دکن جانتے نا، آج کے ایسا نہیں تھا، اورنگ آباد بھی دکن میں آتا تھا، بنگلورو کا کچھ حصہ دکن میں آتا تھا، بدر دکن میں آتا تھا، گلبرگہ دکن میں آتا تھا، وہ ذہن میں رکھیے آپ۔ فرمایا بانی جامع نظامیہ نے راجا سے کہہ کر آپ ایک قانون بنائیے، ایک قانون پاس کیجئے۔ انہوں نے کہا کیا قانون کرنا ہے؟ کہا جتنے دکن میں درگاہیں ہیں، جتنے درگاہیں ہیں اور جتنے درگاہوں کے خادم ہیں، اور تمام خادموں کے لیے یہ قانون بنائیے، عالم ہے تو سیٹ پہ بیٹھنا، بولو نا سبحان اللہ، عالم ہے، عالم یعنی عالم مولانا ہے تو سیٹ پہ بیٹھنا، نہیں تو نہیں بیٹھنا، ورنہ کیوں فرمایا لوگ ہر مذہب کے لوگ درگاہوں پر آتے ہیں، اگر درگاہ کے پاس بیٹھنے والے جاہل ہو تو جس میں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں ان کو دین کون سکھائے گا، ان کو اسلام کون سکھائے گا؟ لہٰذا آج اگر وہ قانون ہوتا، میں سمجھتا ہوں جہانگیر پور اولیا کے درگاہ کا یہ حال نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں یوسف شریف بابا کے درگاہ کے پاس کا یہ حال نہیں ہوتا، اجمیر شریف کے درگاہ کے حال نہیں ہوتا۔ جاہل لوگ، روڈی پہلوان قسم کے لوگ، نہ ان کو شرائط معلوم ہے نہ ان کو فرائض معلوم ہے، آج درگاہوں کے خادم بن کر بیٹھ کر درگاہوں کی بے ادبی کر رہے ہیں، صاحب مزار کی بے ادبی کر رہے ہیں۔ کاش یہ قانون بن جاتا، ہر بیٹھنے والا عالم ہوتا۔ گلبرگہ میں اس وقت جو ہے نا، آج سے 100-150 سال پہلے گلبرگہ کے جو سجاتے تھے، انہوں نے خط بھیجا، میری عمر 80 سال ہے، اس عمر میں عالم بنوں، اس عمر میں مدرسے میں جاؤں گا، قانون آپ نے کیا بنا دیا؟ بانی جامع نظامیہ نے کہا میں ایک بچے کو بھیجوں گا آپ کے گھر میں، بند کمرے میں بیٹھ کر وہ پڑھائے گا، لیکن عالم بنے تو بیٹھنا، عالم بنے تو بیٹھنا۔ تو ان چند جاہلوں کو دیکھ کر، درگاہ کے ان جاہل مجاوروں کو دیکھ کر درگاہ میں خبر میں رہنے والے ولی کو خیاس مت کریے، وہ مقام اور ہے ان کا۔ یہ لوگ قبضہ کر کر اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، لہٰذا صاحب مزار کے عقیدے پہ مضبوط رہیے، غریب نواز کے عقیدے پہ مضبوط رہیے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر کس طرح اسلام پھیلانے کے لیے ہندوستان آئے اور دین کی کیسی تبلیغ کی، کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اور غریب نواز کی کیا اولاد ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ لیکن اب نہیں، وقت ختم ہو جائے گا، آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ، آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خواجہ غریب نواز کی تبلیغ کیسے کی، کیا ان کی اولاد ہے یا نہیں ہے، پھر یہ کام کیسے بڑا ہے، انشاءاللہ اللہ توفیق دے، آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم بزرگوں کی محبت عطا فرما، یا اللہ بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا بنا، یا رب العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنا، قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما، یا رب العالمین جتنے بوڑھے بچے نوجوان بیٹھے مولا ان کو بیٹھنے کا قبول فرما، اور غریب نواز کا صدقہ عطا فرما، غریب نواز کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلیمات پر بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ۔